الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال في موضع آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد فلعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ ایک اور بابرکت نشست لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس سے زیادہ نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. خلفائے راشدین جو ہمارا ایک پروگرام اور سلسلہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، یہ اس کا آخری حصہ ہے جس میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پس منظر پہلے سن چکے ہیں، لیکن ابھی موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے پچھلی باتوں کا اختصاراً تذکرہ کریں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جن جنگیں ہوئیں، جو جنگیں ظہور پذیر ہوئیں، ان کا ہم تذکرہ کریں گے، جس میں آپ دیکھیں گے جنگ جمل ہے، پھر اس کے بعد جنگ صفین ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جنگ جو خوارج کے ساتھ ہوئی ہے، ابھی اس کا نام جنگ نہروان ہے جو خوارج کے ساتھ ہوئے. تو پہلی جنگ جمل یہ 36 ہجری میں، اور جنگ صفین 37 ہجری میں، اور 38 ہجری میں جنگ نہروان ہے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ بھی اس کے ساتھ کریں گے. آخر میں صلح حسین، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، اور خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کیسے منتقل ہوئی، انشاءاللہ وہ تفصیلی حالات اسی ضمن کے اندر آئیں گے. سب سے پہلے آپ اس بات کو دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، جن کا پورا پس منظر آپ پہلے سے سن چکے ہیں. اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مکمل ان کی بایوگرافی زندگی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم ذی الحجہ کے مہینہ کے اندر مکمل لیکچر دے چکے ہیں. جن ساتھیوں نے اس کو سنا ہے یا اس وقت موجود تھے، انہوں نے دوبارہ سننا ہو، یا نئے ساتھی جو ہیں وہ اس کو دوبارہ سے اس کو واچ کر سکتے ہیں یہاں فیس بک کے اوپر، اور اسی طرح ہمارا جو یوٹیوب کے اوپر یہ چینل ہے اس کے اوپر بھی پڑی ہو گئی ہے، اور اسی طرح انسٹاگرام ہے اور دیگر جو سوشل میڈیا ہیں وہ ان کے اوپر یہ پڑی ہوں گی یہ ویڈیو وغیرہ، تو آپ اس کو دوبارہ سے اس کو واچ کر سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا بلوائیوں نے جب محاصرہ کر لیا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے کہ باغی اندر گھس گئے، اور اندر ہی جا کر حضرت عثمان کے سر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، جس سے پھر ان کے پیٹ کے اندر بھی حملہ کیا گیا، یعنی ان کو خنجر کے ذریعے سے ان کو مارا گیا، تو جس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد اب امیر کس کو ہونا چاہیے؟ اب بغیر امیر کے، بغیر خلیفہ کے اتنی بڑی سلطنت اس کو ایسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا. تو بالآخر لوگ جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ علی، آپ ہر حوالے سے تمام لوگوں سے آپ بہتر ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح، بالکل درست ہے. پھر اسی طرح
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری وقت میں جب وہ زخمی تھے اور دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو انہوں نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو ان میں سے ایک حضرت علی بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح ان میں سے ایک اور بھی حضرات اس کے اندر جو ہے موجود تھے۔ ہاں، حضرت زبیر تھے، اور اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات اس کے اندر جو ہے موجود تھے، یعنی ان حضرات کے اندر یہ لوگ جو ہے موجود تھے بہرحال آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دی، تو اس حوالے سے پھر وہ جو ہے خلیفہ بنے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس وقت وہ خلیفہ بنے تو دوسرے نمبر پر آپ آتے تھے، لہٰذا اب حضرت عثمان تو شہید کر دیے گئے ہیں، لہٰذا آپ ہی خلیفہ ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مجبور تھے، ظاہر ہے اب اتنی بڑی حکومت کو، سلطنت کو، اور اتنے بڑے ایریا کو، اس کو ایسے تو نہیں بغیر خلیفہ کے چھوڑا جا سکتا تھا۔ تو لوگوں نے جب آپ کو مجبور کیا، اور یہ جو بلوائی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، انہوں نے بھی آ کر ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی، اور ان کی جو تعداد تھی بلوائیوں کی، یہ کہ تھوڑی تعداد نہیں تھی، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کے اندر مصر کے لوگ بھی تھے، اس کے اندر کوفہ کے لوگ بھی تھے، اس کے اندر بصرہ کے لوگ بھی تھے، اور اسی طرح اس کے اندر دیگر جو علاقے تھے وہ لوگ بھی ان کے اندر جو ہے شامل تھے۔ یہ صنعاء کے کچھ لوگ تھے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے شامل تھے۔ تو ان کا جو گروپ تھا وہ بہت وسیع تھا، بڑا تھا ان کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اوپر لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ حضرت علی نے بھی دیکھا کہ اب ظاہر ہے کہ اور کے پیچھے سنبھالنے والا تو ہے نہیں، اور جب تک اس ماحول کو منظم نہیں کیا جاتا، کنٹرول نہیں کیا جاتا، تو مزید آگے جو ہے خدشات ہیں ماحول کے خراب ہونے کے، معاشرے کے خراب ہونے کے۔ تو انہوں نے پھر ان سے جو ہے بیعت لینا شروع کر دی۔ چنانچہ بیعت ہوئی، تو اس بیعت کے اندر آپ دیکھیں گے کچھ حضرات ایسے تھے جو ابھی نئے شہید ہوئے حضرت عثمان، اس کی وجہ سے معذور تھے، تو انہوں نے پھر بیعت نہیں کی۔ وہ بیعت انہوں نے اس وجہ سے نہیں کی کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے میں کوئی کراہت نہیں تھی، بلکہ ان بلوائیوں نے چونکہ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی تھی، تو اس وجہ سے وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، ان بلوائیوں کی وجہ سے، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے اہل نہ سمجھے تو اس وجہ سے بیعت نہ کریں، یہ وجہ ہرگز نہیں تھی۔ حضرت علی اہل تھے اور سب اس پر متفق تھے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن بات یہ تھی کہ ان بلوائیوں نے پھر جو ہے ان کے ہاتھ کے اوپر جو ہے کیوں بیعت کر لی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ اب تمام لوگ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں گے جب، اور میں حکومت کا نظام جب سنبھال لوں گا، اس کے بعد پھر شہادتیں ہوں گی، اس کے بعد پھر جو ہے عدالت لگے گی، اور پھر اس کے بعد تمام باتوں کے اوپر جو ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر فیصلہ کیا جائے گا۔ ایسا تو نہیں کہ بس ان کے گردنیں جو ہے اتار دیں۔ اب اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ عدالت کے اندر کیس چلتا، اور جن لوگوں نے پھر شرارت کی ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو ملزم ہیں، ان کو پھر کافر کے داں تک پہنچایا جانا چاہیے تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نظریہ تھا، اور جو کو بالکل درست تھا۔ یہ بہرحال یہ کہ بعد میں جن لوگوں نے اولاً تھوڑا سا تردد کیا، تو انہوں نے بھی ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی، لیکن ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ حضرت طلحہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زبیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اوپر اولاً بیعت نہیں کی، اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ان بلوائیوں کی وجہ سے نہیں کی، نہ یہ کہ ان کے دل کے اندر نعوذ باللہ حضرت علی کا بغض ہو، یا ان کو اس بات کے اہل نہ سمجھتا ہوں، یہ ہرگز نہیں تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ تھی کہ آپ پہلے ان سے انتقام لیں، یہ حضرات کہتے تھے، اور بعد کے اندر آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں گے۔ تو ان کا گویا کہ جو سامنا تھا، یا ان کے دل کے اندر جو ایک غم تھا، اور اس طرح ان کے دل میں جو ایک فکر تھی، اور ان کے دل کے اندر ایک طرح کا ایک زخم جو تھا ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کا، وہ یہی تھا کہ پہلے انتقام لیں، بعد میں ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، اور وہ تھا بلوائیوں کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی جگہ پر درست تھے، اور یہ صحابہ کرام بھی اپنی جگہ پہ جو ہے درست ہے۔
بہرحال اس میں یہ تھا کہ اب ہاں جب آپ کو بتاتا چلوں میں کہ حضرت عثمان جب یہ شہید ہوئے تھے، بلوائیوں نے جب ان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا پہلے، تو اس وقت یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا تھا یہ۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے حضرات، اکثریت ان میں سے ایسی تھی، مدینہ کے جو لوگ تھے وہ مکہ میں چلے گئے حج ادا کرنے کے لیے۔ ان میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حفصہ بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی دیگر حضرات تھے، تو وہاں چلے گئے۔ پیچھے یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا حضرت عثمان کے اوپر، جس سے پھر وہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر یہ دونوں اس وقت یہاں مدینہ کے اندر تھے، انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بلکہ یہ دونوں حضرات یہاں سے چلے ہیں اور مکہ کے اندر پہنچے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مکہ سے مدینہ کی طرف یہ آ رہی تھی، بیچ راستے کے اندر تھیں۔ ان دونوں حضرات کی جب ان کے اوپر نظر پڑی قافلہ کے اوپر، تو یہ حضرات ان کے پاس چلے گئے اور جا کر ان کو بتایا کہ اماں جی حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، اور بلوائیوں نے حضرت علی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی ہے، لہٰذا ہم نے ان کے ہاتھ کے اوپر ان بلوائیوں کی وجہ سے ہم نے بیعت نہیں کی ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ان کا انتقام لیا جائے، بعد کے اندر ہم بیعت کریں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی بات کرو، بعد کے اندر ہم دیکھیں گے۔ تو بہرحال ہم وہاں سے یہاں آ گئے ہیں اور ہم آپ کو واپس لے چلتے ہیں مکہ کے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ واپس چلیں گے، اور پھر یہ سیدھی جو مکہ کے اندر جا پہنچی ہیں یہ۔ اب مکہ کے اندر پھر ان کا شہر کے اندر، مکہ شہر کے اندر ان کا جو اجتماع ہوا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تقریر فرمائی، ایک لمبی چوڑی انہوں نے گفتگو فرمائی، اور گفتگو جو ہے فرمانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے ایک لمبی چوڑی، ایک جو ہے سمجھے کہ ایک انہوں نے گروپ، اور اس طرح انہوں نے ایک فوج جو ہے انہوں نے تیار کر لی۔ جب ایک لمبی چوڑی جو ہے انہوں نے سمجھے کہ ایک انہوں نے تیار کر لی، ایک فوج جو ہے تیار کر لی، تو اب اس میں پھر یہ تھا کہ وہ یہاں سے پھر مکہ سے ان کو چاہیے تھا مدینہ کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن وہاں سے پھر وہ بصرہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ بصرہ کی طرف وہ اس وجہ سے موو ہوئے جانے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو لوگ بصرہ کے اندر تھے انہوں نے سب سے پہلے بغاوت کا آغاز کیا، اور انہی میں سے لوگ تھے جنہوں نے آ کر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، جس کے نتیجے کے اندر یہ شہید ہوئے۔ تو یہ خود انتقام لینے کے لیے یہ وہاں چلے گئے ہیں یہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بڑا مقام تھا، ان کا تو بڑا مرتبہ تھا ان کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی، اور ام المؤمنین ہیں، تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، اور ان کا مقام تھا، مرتبہ تھا۔ تو اس حوالے سے بڑی جو ہے تعداد ان کے ساتھ جو ہے جمع ہو گئی، اور پھر جب اتنی بڑی فوج جو ہے تیار ہو گئی، 10,000 کی فوج تھی یہ، تو یہ پھر یہاں سے مدینہ سے روانہ ہوئے بصرہ کی طرف یہ۔ اب تھوڑا سا یہاں پر آپ ٹھہر جائیں، دوسرا ایک رخ ہے وہ بھی آپ دیکھیں تصویر کا، وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت یہ شام کے یہ گورنر تھے یہ۔ میں آپ کو بات جو ہے بتاتا چلوں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر یہ شام جب یہ فتح ہوا یہ، تو اس وقت یزید بن ابو سفیان یہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے، اور ان کے بڑے بھائی تھے یہ، اور ابو سفیان کے بڑے بیٹے تھے یہ۔ چنانچہ ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا ان کو جو ہے ان کا والی بنا دیا تھا، گورنر بنا دیا تھا۔ اور یہ بات آپ کو یاد ہوگی، جو شروع سے جو ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حضرات ان کو پتہ ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کمانڈرز نے جن علاقوں کو فتح کیا تھا، انہوں نے ان کا وہیں کا ان کا امیر بنا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ عمر بن عاص کو وہاں مصر کا، کیونکہ آخر انہوں نے مصر کو فتح کیا، پہلے وہ فلسطین کا گھیرا کیے رکھے تھے وہ، تو اس حوالے سے ان کو وہاں کا حاکم بنا دیا، گورنر بنا دیا، اور یہاں دمشق کا انہوں نے حضرت یزید کو بنا دیا۔ یزید بن ابو سفیان کی بات کر رہا ہوں میں، نہ کہ یزید بن معاویہ کی۔ تو حضرت یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پھر شہید ہو گئے تھے یہ کب جو ہے شہید ہوئے تھے یہ جب طاعون کی بیماری آئی تھی، تو اس طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا ہو کر یہ شہید ہوئے تھے یہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اپنے بھائی کی جگہ پر پھر وہ گورنر مقرر ہوئے تھے یہ۔ پھر حضرت عثمان کے زمانہ کے اندر بھی وہی گورنر رہے، حضرت عمر فاروق کے آخری زمانہ کے اندر پہ یہی حضرت امیر معاویہ وہیں دمشق کے یہ گورنر رہے ہیں یہ۔ اب جب حضرت علی کا زمانہ آیا تو اب آپ پیچھے ساری یہ باتیں یہ سامنے رکھ چکے ہیں یہ، تو اس وقت یہ اسی طرح گورنر تھے یہ۔ تو تمام گورنروں کے پاس جب خطوط لکھے گئے کہ اب حضرت علی جو ہے خلیفہ بن گئے ہیں، لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ ان کے ہاتھ کے اوپر تم بیعت کرو، تو اس پر اور انہوں نے بیعت کر لی، لیکن یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی۔
وہ بھی اسی وجہ سے بیعت نہیں کی کہ حضرت علی کو وہ اس کے حقدار نہ سمجھتے ہوں، یا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو نعوذ باللہ کوئی بغض و عداوت ہو، اس وجہ سے نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ ان بلوائیوں کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ بلوائی آپ ہمارے سپرد کر دیں اور ہم پھر ان سے انتقام لیں گے، انتقام لینے کے بعد پھر ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں گے، ہمارا تمہارے ساتھ تو کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے چونکہ میں خلیفہ منتخب ہو چکا ہوں میں، لہذا تم سب میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، یہ میرا فریضہ بنتا ہے، اور میں عدالت کے اندر پھر ان کے اوپر کیس چلاؤں گا، شریعت کے مطابق پھر ان کو سزائیں ملیں گی۔ اس طریقے سے تو سزا نہیں مل سکتی کہ میں ان کو آپ کے حوالے کر دوں اور آپ ایسے ان کو قتل کر دیں، تو یہ تو ایک طریقے سے جو ہے یہ عدالت کے قوانین اور شریعت کے ضوابط کے بھی ذرا جو ہے یہ خلاف ہے یہ بات۔ یہ بہرحال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کٹی ہوئی جو انگلیاں تھیں وہ انہوں نے منگوا لی تھیں، وہ کیونکہ جب حضرت عثمان پر حملہ ہوا تو حضرت نائلہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا جو ان کی بیوی تھی، تو ان کے ہاتھ جب آگے بڑھایا تو وہ خنجر کی وجہ سے ان کے ہاتھ کی جو انگلیاں تھیں وہ کٹ گئی تھیں۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کرتا تھا خون آلود تھا وہ بھی انہوں نے مدینہ سے منگوا لیا تھا، امیر معاویہ نے وہاں شام کے اندر دمشق کے اندر، تو وہ بھی اپنے پاس منگوا لیا، تو لوگوں کو پھر وہ انگلیاں بھی دکھائیں کٹی ہوئی، کہا کہ یہ دیکھو یہ حضرت عثمان کی بیوی حضرت نیلہ کی انگلیاں کٹی ہوئی ہے، اور اسی طرح یہ ان کا کرتا حضرت عثمان کا اور خون آلود ہے یہ جس کے اندر ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ ماجرا پیش آیا ہے مدینہ کے اندر، اور مدینہ کے اندر جو بلوائیوں نے آ کر ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا تو یہ انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اس پر ظاہر ہے لوگوں کو پھر جو ہے خون کھولا، اور ایک لمبی چوڑی انہوں نے جو ہے ایک فوج انہوں نے تیار کر لی، اپنے ہم خیال لوگوں کو انہوں نے جو ہے کھڑا کر لیا۔ اب آپ دیکھیں گے اس کے اندر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر وہ بالکل درست تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی بڑھ کر اپنی جگہ پر وہ درست تھے، وہ دونوں کے جو نقطہ نظر تھا ان دونوں کا درست تھا، صحیح تھا ان کا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے بیعت نہیں کی، اور اسی طرح طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ام عائشہ ان سب نے جو ہے بیعت نہیں کی۔ اب ذرا جو ہے آپ تھوڑا سا آگے جو ہے بڑھیں گے تو اب آپ جو ہے دیکھیں گے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابی رسول تھے، یہ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جو ہے وہاں چلے جاؤ دمشق کے اندر، تو وہاں کہ تم جو ہے خلیفہ ہوگے، یہ گورنر ہوگے، اور حضرت امیر معاویہ کو میں ان کی گورنری کو میں منسوخ کرتا ہوں میں۔ تو اس پر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جو ہے واپس کر دیا ان کو، برحال یہ ہے کہ وہ خود اس کے اوپر جو ہے منتخب رہے اپنی سیٹ کے اوپر۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان بن حنیف تھے، یہ سہل بن حنیف کے بھائی تھے یہ، تو عثمان بن حنیف کو حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ وہ خلیفہ بن چکے تھے حضرت علی، تو انہوں نے پھر ان کو جو ہے بھیج دیا تھا کہ تم بصرہ کے اندر چلے جاؤ، اور بصرہ کا جو پہلے حاکم تھا اور وہاں کا جو گورنر تھا تو اس کو جو ہے ہٹا دیا، تو کہا کہ تم وہاں پر جو ہے چلے جاؤ اور وہاں کے حاکم تم ہوگے، وہاں کے گورنر تم ہوگے۔ اب یہ عثمان بن حنیف تھے، یہ گورنر کس کے؟ بصرہ کے۔ یہ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہلے آ چکی ہے، حضرت طلحہ حضرت زبیر ان کے ساتھ مل چکے اور یہ مکہ کے اندر تقریر بھی کر چکی اور ایک 10,000 کا مجمع بھی تیار کر چکی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب کی قیادت کرتے ہوئے حضرت طلحہ حضرت زبیر کے ساتھ جو ہے یہاں سے مکہ سے روانہ ہوتی ہیں یہ، اور یہ چلی جاتی ہیں بصرہ کے اندر۔ اب راستہ لمبا چوڑا تھا یہ مکہ سے بصرہ کی طرف، بہرحال یہ ہے کہ یہ طے کرتی رہیں۔ راستے کے اندر ایک مقام ایسا آیا جہاں پر ان لوگوں نے جو ہے پڑاؤ ڈالا۔ جب ان لوگوں نے وہاں پر جو ہے پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں پر یہ بات پوچھی، کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جگہ جو ہے یہ کون سی ہے یہ جگہ؟ تو انہوں نے کہا کہ بنو شیبان کا یہ جو ہے چشمہ ہے یہ، اور بنو عامر کا یہ چشمہ ہے یہ، اور جس جگہ پر آپ نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے تو اس کا نام ہے حواب۔ اس جگہ کے کیا نام ہے؟ حواب۔ حاو آگے نیچے الف لائیں گے، اوپر حمزہ لائیں گے، حمزہ کے اوپر زبر آئے گی، آگے با مجزوم ہے حواب۔ تو کہا کہ یہ وہ جگہ ہے، اور وہاں پر کتوں کی بھونکنے کی آواز بھی آئی۔ تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا ہے، آپ نے اسی کے بارے میں بات جو ہے یہ مجھے جو ہے فرمائی تھی۔ یہ بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر کچھ عرصہ جو ہے قیام کرنے کے بعد یہ حضرات وہاں سے جو آگے بڑھے ہیں اور پھر یہ بصرہ کے اندر یہ داخل ہو گئے ہیں۔ تو جیسے بصرہ کے اندر یہ داخل ہوئے تو وہاں کے جو گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے ابھی منتخب ہوئے تھے عثمان بن حنیف، وہ اپنے ایک دستہ لے کر ان کے پاس آ گئے اور اماں کے پاس آ گئے، کہا کہ اماں جی آپ بتائیے کیسے آپ آئی ہیں؟
تو اماں جی نے فرمایا کہ ہم ان سے انتقام لینا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے لڑائی کرنی ہے اور ہم نے عثمان کا ان سے بدلہ لینا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اماں جی دیکھیے، یہ بدلہ لینا آپ کا، یہ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ یہ آپ یہاں پر آئی ہیں تو آپ کو یہاں آنے کے بجائے آپ کو مدینہ کے اندر آپ کو جانا چاہیے تھا، اور پھر یہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو بڑے مضبوط ہیں، بڑے منظم ہیں یہ، اور آپ وہاں سے مدینہ سے چل کر یہاں آئی ہیں، اور یہ لوگ تو یہیں کے رہنے والے ہیں، تو ان کے پاس جو طاقت ہے، ان کے پاس جو ان کے پاس وسائل ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں، نہ آپ کے پاس وسائل ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی قوت ہے، نہ کوئی طاقت ہے۔ یہ بہرحال یہ ہے کہ آپ اگر یہ قدم نہ اٹھاتی تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ اب عثمان بن حنیف نے کہا کہ دیکھیے بات سنیے، میں چونکہ یہاں کا گورنر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے میں مقرر ہوا ہوں، میرا فریضہ بنتا ہے دفاع کرنا، لہٰذا میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے، اگر نہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کا میرے یہ جو میرے پاس جو فوج ہے اور اسی طرح میرے پاس جو میرے پاس لشکر ہے، تو اس کے ساتھ میں تو تمہارے ساتھ مجبوری کی وجہ سے مجھے ٹکرانا پڑے گا تمہارے قافلہ کے ساتھ اور تمہارے لشکریوں کے ساتھ۔ بہرحال یہ ہے کہ وہاں کچھ جھڑپیں ہوئیں اور اس جھڑپوں کے نتیجوں کے اندر دونوں طرف سے حضرات جو ہے شہید بھی ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے جو آگے پھر بڑھی ہیں، اور پھر وہ لوگ جو وہاں پر جو ہے موجود تھے تو ان کے ساتھ جو ہے بصرہ کے اندر جو موجود تھے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، اور بڑی سخت لڑائی ہوئی ہے، دونوں طرف سے جو ہے لوگ جو ہے اس کے اندر جو ہے شہید ہوئے ہیں، اور دوسری طرف سے بصرہ کے لوگوں کے اندر بھی بہت سے لوگ جو اس میں قتل ہوئے ہیں۔ اب اس میں سے جو ہے سر فہرست ایک شخص تھا جس کا نام تھا حرقوس بن زہیر۔ حرقوس بن زہیر یہ سمجھے کہ ان کا کمانڈر تھا، یہ بصرہ والوں کی طرف سے یہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرانے کے اندر اس کا لمبا چوڑا اس کا ہاتھ تھا یہ، اور بڑا یہ سمجھے کہ بڑا پاورفل آدمی تھا اور طاقتور آدمی تھا یہ، مال کے اعتبار سے بھی، وسائل کے اعتبار سے بھی، اور اس طرح اپنے قبیلہ اور کنبہ کے اعتبار سے بھی، ہر حوالے سے یہ بڑا جو ہے سمجھا جاتا تھا یہ۔ تو حرقوس بن زہیر کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکروں نے اس کو جو ہے پکڑ لیا اور اس کو گرفتار کر لیا، لیکن یہ ہے کہ اس کے جو قبیلہ کے لوگ تھے بڑے مضبوط تھے، بڑے طاقتور تھے، تو انہوں نے فوراً جو ہے اپنے اس آدمی کو، اپنے اس سردار کو، انہوں نے حرقوس کو انہوں نے جو ہے ان کو رہا کرا لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اتنے کے اندر جو ہے پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں سے جو ہے روانہ ہو چکی ہیں مکہ سے، اور وہاں بصرہ کے اندر بھی پہنچ چکی ہیں، اور میں نے جو عثمان بن حنیف وہاں کا میں نے گورنر بنایا ہے، تو اس کے ساتھ بھی جھڑپیں ہو چکی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قافلہ کی، اور اسی طرح کئی حضرات دونوں طرف سے شہید ہو چکے ہیں، اور پھر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو گروہ ہے یہ بصرہ کے اندر بھی داخل ہو چکا ہے، اور بصرہ شہر میں داخل ہو کر لوگوں کے گھروں کے اندر بھی گئے ہیں، اور وہاں جا کر ان کو پکڑ کر ان کو جو ہے قتل کیا ہے، اور دونوں طرف سے جو ہے شہید ہوئے ہیں حضرات۔ تو اس طرح جو ہے یہ لڑائی جو ہے شروع ہو گئی ہے، تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اب مدینہ سے بصرہ کی طرف، یعنی جہاں حضرت عائشہ موجود تھیں وہاں کی طرف انہوں نے خروج کا مصمم ارادہ کر لیا، اور وہاں سے چلنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ اب آپ دیکھیے حضرت حسن ہو یا حضرت حسین ہو، دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی اپنے باپ کو ہی روکنے والے تھے کہ ابا جان آپ وہاں نہ چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگ بھی اس وقت حضرت عائشہ کا جو پاس جو لشکر ہے وہ بھی اس وقت جوش کے اندر ہے، اور ہمارا جو لشکر ہے یہ لوگ بھی جوشیلے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اس لشکر کے اندر وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی ساتھ جائیں گے، اب ان کو کیسے جو نکالا جا سکتا ہے، اب ان لشکر کو کیسے جو ان سے صاف جو ہے کیا جا سکتا ہے، یہ بہت مشکل ہے یہ، کیونکہ ابھی تک وہ فیصلہ نہیں ہوا اور ابھی تک آپ منظم بھی نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا آپ نہ چاہیے۔ لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصمم ارادہ کر چکے تھے، تو انہوں نے اس ارادے کو جو ہے ملتوی نہیں کیا، بلکہ وہاں سے پھر یہ روانہ ہو گئے ہیں یہ حضرت علی کہاں سے، مدینہ سے بصرہ کی طرف۔ تو جیسے ہی وہاں سے جو ہے روانہ ہوئے ہیں تو انہوں نے پھر ایک پیغام کوفہ کے اندر بھیجا ہے، اور کوفہ کے اندر سے بڑی نفری ان کو جو ہے مل گئی ہے۔ پھر اسی طرح کچھ اور علاقے تھے تو وہاں سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور علاقوں سے بھی جو ہے فوج کو جو ہے جمع کیا، تو یہ تقریباً 10,000 کا لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے انہوں نے کر لیا ہے، انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے، جمع کر لیا ہے۔ تو ان کا لشکر بھی، حضرت عائشہ کا لشکر بھی 10,000 کا تھا، اور ان کی جو تعداد حضرت علی کے لشکر کی وہ بھی تقریباً جو ہے 10,000 کے جو ہے قریب تھی یہ۔
تو اس حوالے سے قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ بہت بڑے جرنیل تھے یہ، لیکن جب یہ زمانہ آیا نا 36 ہجری کا واقعہ ہے چونکہ جنگ جمل کا یہ، تو اس وقت اب چونکہ تھوڑا سا یہ بڑے ہو چکے تھے یہ، یعنی ان کی عمر جو ڈھل چکی تھی یہ، تو اب ظاہر ہے کہ ان کے اندر وہ جوہر تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ان کا مرتبہ تھا، ان کا مقام تھا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جنگ جو ایران کے ساتھ جو ہے جنگ جو ہے لڑی گئی ہے، مشہور جو ہے جنگ رہی ہے، تو اس کے اندر ان کے جو ہے بڑے، ان کے جو ہے عظیم، ان کے جو ہے کارنامے تھے۔ اور جب وہ عراق کے اندر یہ داخل ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنی شجاعت اور بہادری کے جھنڈے جو ہے گاڑ دیے تھے۔ یہ جنگ قادسیہ ہو یا پھر اسی طرح جنگ یرموک ہو، دونوں کے اندر ان کے جو کارنامے ہیں بہت بڑے ہوئے ہیں وہ۔ تو یہ قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نمائندہ بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا کہ تم جاؤ اور اماں کو جا کر جو سمجھاؤ، ان سے پوچھو کہ اماں جان آپ کیسے یہاں پر آئی ہیں، آپ کو یہاں تو نہیں آنا چاہیے تھا، اور آپ یہاں سے مدینہ چلی جائیں، آپ واپس یہاں سے، یہاں تو بہت جو خون خرابہ ہوگا اور حالات جو ہے یہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں بڑے منظم ہیں، وہ تو بصرہ کے لوگ، یہ تو ان کے ساتھ اس طرح تو اس طریقے سے تو انتقام نہیں لیا جا سکتا۔ آپ یہ ہے کہ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں اور آپ مجھے منظم کریں، اور جب میں منظم ہو جاؤں گا تمام تر اختیارات میرے پاس آ جائیں گے، اس کے بعد عدالت لگے گی اور پھر ان کے اوپر کیس دائر ہوگا، پھر اس کے بعد جانچ پڑتال ہوگی اور پھر اس کے بعد جو ہے فیصلہ ہوگا۔ تو یہ قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نمائندہ بن کر اماں جان کے پاس آئے اور کہا کہ اماں جان آپ ہی بتائیے آپ کس حوالے سے یہاں آئی ہیں۔ اماں جان نے فرمایا کہ ہم ان سے انتقام لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا پھر آپ انتقام ان سے لے لیں گے؟ ابھی آپ یہاں آئے ہیں اور تمہارا عثمان بن حنیف کے ساتھ بھی تمہارا ٹاکرا ہوا، چلیں اس کو چھوڑیں، آپ پھر یہاں بصرہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا یا جو ان کی شہادت میں جن لوگوں کا رول تھا، کردار تھا، آپ نے ان میں سے بعضوں کو آپ نے قتل کیے ہیں، تو کیا اس سے مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ اور جن میں سب سے بڑا تھا حرقوس بن زہیر، جس کا بڑا کردار تھا، تو کیا اس کو آپ نے قتل کر دیا، ان سے انتقام لے لیا ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ آپ نے جب اس کو گرفتار کیا تو کم از کم اس کی گرفتاری تو آپ کے پاس رہتی، اس کو بھی آپ نہیں سنبھال سکے، مجبور ہو کر پھر آپ کو رہا کرنا پڑا، اس کے قبیلہ کے لوگ آپ کے اوپر چڑھ آئے، جو آپ کو خطرات محسوس ہوئے تو آپ نے پھر ان کو جو ہے اس کو رہا کر دیا ہے۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ اماں جان اس طریقے سے انتقام نہیں لیا جا سکتا، آپ یہاں سے واپس جو ہے تشریف لے چلیں، اور ہم اگر آپ ہمارے ساتھ سلوک کرنا چاہتے ہیں، کچھ آپ کی ایسی باتیں ہیں تو آپ کی جو خدشات ہیں یا آپ کی جو ہمارے اوپر ڈیمانڈ ہوں گی ہم اس کو پورا کر لیں گے، تو اس حوالے سے جو ہے ہماری سلوک ہو جائے گی اور آپ یہاں سے واپس جو ہے تشریف لے چلیے۔ تو انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی قعقاع بن عمر نے، اور اماں اس بات کو جو ہے وہ سمجھ گئیں وہ۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی بات یہ بتاتا چلوں میں یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجبور تھے، یہ مجبور تھے، بہت مجبور تھے، ان کی مجبوری بالکل درست تھی ان کی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے انتقام نہیں لے سکتے تھے۔ آپ کے ذہن کے اندر بھی یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ جب حضرت امیر معاویہ وہ بھی ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ ان سے انتقام نہیں لیتے اس وقت تک ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت عائشہ بھی وہاں سے روانہ ہو چکی ہیں، مکہ سے یہاں پر آ چکی ہیں بصرہ میں، اور یہاں پر خون قتل و قتال بھی ہو چکا ہے، لیکن ان کا مطالبہ بھی ایک ہے کہ ہمیں انتقام جو ہے لے کر دیں آپ حضرت عثمان کا۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو قتل کروا دیتے، مروا دیتے ان کو، تو دونوں کا مسئلہ حل ہو جاتا اور سب ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیتے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کہ حضرت امیر معاویہ کا جو مطالبہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ آپ حضرت عثمان کا بدلہ لیں، پھر ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے۔ حضرت اماں عائشہ ہوں یا حضرت زبیر ہوں یا حضرت طلحہ ہوں یا دیگر حضرات ہوں، ان کا پورا لشکر، تو ان سب کا تو یہی کا مطالبہ تھا نا کہ آپ وہ پہلے ان کا انتقام لیں حضرت عثمان کا، ان کے قاتلوں سے، پھر ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے حضرت علی نے پھر ایسا کیوں نہیں کیا کہ انتقام لے لیتے، ان کو سزا دے دیتے تاکہ سب لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر جو ہے بیعت کر لیتے۔ تو دیکھیے، جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے طریقے سے وہ حکومت کا نظام نہ سنبھال لیتے اور تمام تر جو ہے ان کے حالات جو تھے منظم نہ ہو جاتے، تو اس وقت تک ان سے انتقام نہیں لے سکتے تھے۔ یہ کہ بادشاہ تھوڑی تھی یہ کہ وہ بس آرڈر کر دیتے تو ان کے گردنیں جو اتار دی جاتی، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اس میں یہ ہوتا کہ جب یہ تمام حضرات ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیتے اور بیعت کرنے کے بعد پھر یہ ہوتا کہ عدالت لگتی، اور عدالت لگنے کے بعد پھر اس کے بعد انصاف کے ساتھ ان کو جو ہے اس پر جو ہے مقدمہ چلتا، انصاف کے ساتھ اس پر فیصلہ ہوتا، کس کا کیا قصور ہے، کتنا قصور ہے، اس کے مطابق ہوتا۔
قرآن اور سنت دونوں کو جو ہے سامنے رکھا جاتا اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوتا، جس کا جتنا قصور بنتا ہے اس کے مطابق اسی کے مطابق اس کو سزا ملتی، جس کا اتنا بڑا قصور ہے اس کا تو اس کو تو ظاہر قتل کیا جاتا ہے، اور جس کا اتنا بڑا قصور نہیں ہے بس وہ اس میں ملوث تھا یا ان کا مددگار تھا تو ظاہر ہے اس کے مطابق اس کو جو ہے سزا ایسی ملتی کہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور بعضوں کو 10 سال، بعضوں کو 5، مثال میں دے رہا ہوں میں۔ تو اس طریقے سے ہر ایک کے جرم کے مطابق اس کو جو ہے سزا ملتی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ان کے بتانے کے مطابق یا ان کے کہنے کے مطابق بس سب کو جو ہے قتل کر دیا جاتا، تو ایسا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے، ان کا مطالبہ یہ بھی تھا حضرت عائشہ کا اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ کا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کا یہ تھا کہ آپ ان قاتلین عثمان کو آپ ہمارے حوالے کیجئے اور ہم سب ان سے جو ہے انتقام لیں گے، ہم خود انتقام ان سے لیں گے۔ یہ بھی درست نہیں تھا۔ یہ حکومت جو ہوتی ہے، ملک کا جو نظام سنبھالنے والے ہوتے ہیں، وہ ایسا ان کے لیے کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی فرد کے سامنے یا کسی گروہ کے سامنے ان کے سامنے کہ وہ ان جو ہے قاتلین کو یا مجرمین کو ان کے سپرد کر دیں اور کہیں کہ تم خود ان سے انتقام لو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ریاست جب انتقام لیتی ہے تو بذات خود ان سے انتقام لیتی ہے، نہ یہ کہ کسی اور کو جو ہے سپرد کر دیا جائے اور کہا جائے کہ تم خود ہی ان سے انتقام لے لو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو موقف تھا وہ بالکل درست تھا، وہ اور ان کا موقف بہت مضبوط تھا ان کا۔ لیکن جو ان حضرات کے حضرت ام عائشہ ہوں یا حضرت امیر معاویہ ہوں، ان کا جو مطالبہ تھا وہ مطالبہ بھی ان کا درست تھا۔ یہ میں آپ کو یہ بات جو بتاتا چلوں یہ کہ جب لوگ یہ اس سفر کو طے کرتے ہیں اور ان حالات کو جب بیان کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ افراط اور تفریط کا اس میں شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے میں نے لیکچر میں نے دیکھے ہیں اور میں نے کتابیں میں نے پڑھی ہیں اور اس طرح تاریخ کی کتابیں دیکھیں گے تو بہت الجھ جاتے ہیں بالکل۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ اس تصویر کو بالکل اس کو جو ہے رخ تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں وہ، اور آپ دیکھیں گے حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایسے الفاظ استعمال کریں گے کہ جس سے انسان جو ہے سن کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ تو اس سے ہمیں احتیاط جو ہے برتنی چاہیے۔ ایک طرف اگر حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ خلیفہ بن چکے ہیں، وہ اگرچہ ان حضرات نے ان کے ہاتھ کے اوپر مکمل طور پہ بیعت نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ ان کا بھی دیکھا آپ مرتبہ ہے، ان کا مقام ہے۔ اگر ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر اگر ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر ہمارا ایمان باقی رہے گا۔ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، چہیتی بیوی ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ تھوڑے سے اگر ہم الفاظ استعمال کریں گے ان کی شان کے اندر جو کہ گستاخانہ ہو تو اس صورت کے اندر ہمارا ایمان باقی رہے گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ اس کے اندر بہت زیادہ بات کرنے پر احتیاط کرنے کی بات ہے کہ مرتبہ اور مقام سب کا برابر کا رہے۔ برابر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مرتبہ اور مقام بھی ہو، ان کی نیت کے اوپر شک نہ کیا جائے، ان کی نیت کے اوپر بالکل شک نہ کیا جائے، اصل چیز یہ ہے۔ پھر اسی طرح آگے جب آپ دیکھیں گے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات جب بیان کریں گے اس کے بعد متصلاً، تو اس میں بھی اندر بھی آپ دیکھیں کہ اب ان کی نیت کے اوپر ہم شک نہیں کریں گے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے تھے، اس لوگ کے پاس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر ان کے ساتھ وعدے کیے اور وعدے پورے نہیں کیے رہتے حسن کے ساتھ، اور پھر اس طرح فلاں موقع پر آئے تو انہوں نے اس طرح کر دیا۔ تو یہ بالکل یہ زہر آلود باتیں ہیں یہ، اور اتنی ایسی باتیں ہیں کہ اس سے انسان کا ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تو احتیاط سے جو ہے بات کرنی چاہیے اور احتیاط سے بات جو ہے سننی چاہیے۔ ان کی نیت کے اوپر اگر ہم شک کریں گے تو یہ بذات خود یہ الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان کی ایمان کی پالش نہیں کر سکے کہ جس قدر ہونی چاہیے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو نعوذ باللہ یہاں سے ناکام ہو کر واپس لوٹے ہیں۔ یہی ہے نا کہ لوگوں کی وہ اصلاح کے لیے آئے تھے، وہ صحابہ کی اصلاح کے لیے آئے تھے، حضرات کی اصلاح کے لیے آئے تھے، تو مکمل طور پہ اصلاح نہیں کر سکے وہ۔ تو اس حوالے سے ہمیں اس پر جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بات کرتے ہوئے۔ تو آپ سے میں کہہ رہا ہوں، آپ جب بیٹھے ہیں تو توجہ کے ساتھ آپ سنیں، اور جب یہاں سے ہم سفر کریں گے تو اس میں بہت زیادہ دماغ کو وسیع کر کے ہمیں بیٹھنا ہوگا، بولنے والے کو بھی اور سمجھنے والے کو بھی۔ جو آپ آگے بولیں گے، آپ کسی کو بتائیں گے، تو اسی طریقے سے آپ نے چلنا ہے۔ یہ تو حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہاں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، چلیں اس میں یہ ہے کہ ہم سلوک کرتے ہیں، ہمارے کچھ شرائط ہیں، کچھ باتیں ہیں، اب وہ حضرت علی مان لیں تو اس کے مطابق پھر ہم یہاں سے واپس لے جائیں گے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس پہنچے قعقاع بن عمر، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، جو ان کی شرائط ہوں گی میں سب کو مانتا ہوں۔ اس میں شرائط کیا ہو سکتی ہے؟ بس یہی ہو سکتی ہیں کہ آپ نے ان کو حضرت عثمان غنی کے جو قاتل ہیں آپ نے ان کو کیفر کے دار تک پہنچانا ہوگا، اور ان کو معافی ان کو ہرگز نہیں ملے گی ان کو، اور اسی طریقے سے آپ ان سے انتقام لیں گے، اور ضرور ان سے انتقام لیں گے، یہی باتیں ہوں گی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، جو یہ بات کریں گے میں اس کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، جن کے شرائط ہوں کہ میں سب کو منظور کر لوں گا، میں شرائط یہی ہوں گی۔ ان کی بات بھی بالکل صحیح ہے حضرت ام عائشہ کی، تو سب بات میں مانوں گا میں، اور جس طرح میں وعدہ ان کے ساتھ ابھی کروں گا تو سارے وعدے کے اوپر اترنے کی میں پوری کوشش کروں گا میں۔ تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یوں سمجھے کہ سب جو ہے خوش ہو گئے کہ چلے یہ ہے کہ اب صلح ہو رہی ہے اور یہ دونوں لشکر یہاں سے واپس لے جائیں گے۔ لیکن وہ بلوائی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے اندر، ان کی فوج کے اندر وہ شامل تھے، رات کا وقت ہوا تو ایک طرف چلے گئے، وہ ان کا جو بڑے لوگ تھے، ان کا جو گروپ تھا تو ان میں سے کچھ لوگ ایک طرف چلے گئے، اور رات کی تاریکی میں وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر ان دونوں گروہوں کے اندر، دونوں گروپوں کے اندر آپس کے اندر ان میں صلح ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں حضرت علی مستحکم ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، اور پھر یہی حضرت ام عائشہ ہوں گی، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ ہوں گے جن کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے انتقام لیں گے، اور ضرور ہم سے انتقام لیں گے، کسی صورت کے اندر ہم کو معافی نہیں ملے گی، اور ہم کسی صورت کے اندر بچنے والے نہیں ہیں، ہمارے اوپر پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، اور مضبوط گرفت ہوگی اور مضبوط پکڑ ہوگی، لہٰذا کیوں نہ ہو کہ ان دونوں گروہوں کو آپس کے اندر لڑا دیا جائے۔ تو اس طریقے سے یہ جو آپس کے اندر منظم ہو رہے ہیں، مستحکم ہو رہے ہیں، آپس میں ان کا اتحاد ہو رہا ہے، آپس میں ان کا اتفاق ہو رہا ہے، تو اس صورت کے اندر ہمیں اس میں نقصان ہوگا، ہم ان دونوں کو لڑا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بات کہاں تک چلی جائے گی۔ تو انہوں نے پھر اس طرح کیا پلان منصوبہ بنایا کہ جب آدھی رات کا وقت ہوگا، ان بلوائیوں نے، بات اچھی طریقے سے آپ سمجھیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا حضرت ام عائشہ نے حضرت علی کے خلاف جنگ لڑ دی ہے، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ جنگ کا آغاز کیسے ہوا ہے، شرارت کس نے کی ہے، اور کس طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا ہے، کس نے جنگ کی ہے، کس نے ان کو اکسایا ہے، کس طریقے سے لڑائی ہوئی ہے، کس طریقے سے لڑائی کا اختتام ہوا ہے، حضرت علی کیا چاہتے تھے، حضرت حسن کیا چاہتے تھے، اور حضرت ام عائشہ کیا چاہتے تھے، حضرت زبیر کیا چاہتے تھے، اور حضرت طلحہ کیا چاہتے تھے، آپس میں ان کا کس طریقے سے ان کا معاہدہ ہوا، صبح کو کیا ہونے والا تھا، کس طریقے سے انہوں نے معاہدہ کر کے رات کو سوئے ہیں اور صبح کو ان کا آپس کے اندر صلح ہونی تھی، تو پھر یہ حالات کس طرح تبدیل ہو گئے۔ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو پھر اس طرح وہ سادہ بات کر دیتے ہیں کہ دیکھیے حضرت ام عائشہ نے دیکھا حضرت علی کے خلاف جو خروج کر دیا اور جنگ کر دی، اتنے لوگ جو ہے شہید ہو گئے۔ یہ جہالت کی وجہ سے ہے، یہ بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے یہ۔ اب آپ دیکھیے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لشکر بھی سو گیا اور حضرت علی کا لشکر بھی سو گیا، یہ بلوائی ایک طرف چلے گئے، آپس کے اندر مشورہ کیا جو میں نے آپ کو بتایا ہے تفصیل کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ آدھی رات کا وقت ہوگا، ہم ان دونوں گروہوں کو آپس میں لڑا دیں گے، اس میں یہ ہوگا کہ ہماری طرف سے تیر چلیں گے اور ہماری طرف ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، رات کو سوئے ہوئے ہوں گے، اور دونوں طرف سے جو لشکر تو بالکل سوئے ہوتے سکون کے ساتھ، اب تو ہماری کوئی آپس میں کوئی اناد ہی نہیں، لڑائی نہیں ہے، صبح کے بعد صلح ہو جانی ہے، اس کے بعد دونوں لشکر یہاں سے واپس چلے جائیں گے امان کے ساتھ۔ تو ان بلوائیوں نے رات کو اس طرح کیا کہ انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ کس لشکر کے اوپر؟ حضرت ام عائشہ کے لشکر کے اوپر۔ جب ان کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ رات کو تو سوئے ہیں، ہمیں کہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ سلوک کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کی ہوئی بات کو انہوں نے توڑ دیا ہے اور اچانک حملہ ہوا ہے۔ تو جب وہاں سے اٹھے ہیں وہ لوگ، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور جب وہ جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو اس وقت پھر یہ دیکھنے کی بات نہیں ہوتی، سننے کی بات نہیں ہوتی کہ دیکھو کس نے آغاز کیا ہے، کس نے تیر چلائے ہیں، یہ تیر چلانے والا کون تھا، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ آیا بلوائیوں میں سے ہے، یہ غیر بلوائیوں میں سے ہے، اور کس طریقے سے یہ چلے ہیں، یہ وہ تو جنگ ہے۔ جب ادھر سے انہوں نے مارا تو وہ بھی جوش کے اندر آ گئے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اپنے وعدے کو توڑ دیا، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو اس طریقے سے جو لوگ وہاں پر موجود تھے دونوں طرف سے، انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو حملہ کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک بڑی لڑائی ہوئی، بڑی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر بہت سارے حضرات اس کے اندر جو ہے شہید ہو گئے، اور اکثریت ان میں صحابہ کرام کی تھی، دونوں طرف سے جو ہے اس میں جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ اب اس لڑائی کو جو کہتے ہیں نا، جب آگ ابھی جو ہے سلگ رہی ہو، اور جب آگ بہت زیادہ جو ہے وہ آگ لگ جائے لکڑی کو یا کسی چیز کو، تیل وغیرہ کو، تو اب اس کو بجھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔
لگی ہوئی آگ کو بجھانا بہت مشکل ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اب یہ لڑائی جو ہے ذرا ختم ہوئی ہے، لیکن اس میں حضرت اماں عائشہ بھی چاہتے تھے لڑائی جو ہے اس میں ذرا جو ہے ختم ہو جائیے، لیکن یہ ہے کہ ابھی بات چیت کیسے ہو سکتی ہے، اب تو لڑائی جو ہے شروع ہو گئی ہے یہ، اور اس بھڑکتی آگ کو کیسے جو ہے اس کو بجھایا جا سکتا ہے یہ۔ اس نتیجے کے اندر بہت سے حضرات جو ہے شہید ہو گئے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کجاوے کے اندر وہ بیٹھی تھیں، وہ اور بلوائی جس طرح کی وہ دیکھتے تھے تو زیادہ وہ ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے زیادہ اماں عائشہ کو شہید کر دیا جائے، ان کو جو ہے شہید کر دیا، وہاں تک پہنچنے کی بڑی کوشش کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک اونٹنی کے اوپر سوار تھی، اور اونٹنی کی پشت کے اوپر اس کے اوپر وہ کجاوا تھا، تو اس کجاوے کے اندر وہ بیٹھی تھی، وہ اونٹ جو ہے اٹھا ہوا تھا وہ۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے اونٹ کو حضرت اماں عائشہ کا جو اونٹ تھا اس اونٹ کے دفاع کے اندر، حضرت اماں عائشہ کے دفاع کے اندر کئی حضرات حضرت اماں عائشہ کی طرف سے شہید ہو گئے۔ ایک گروہ آتا تھا، ان کی نکیر پکڑتا تھا اونٹنی کی، اور ہر طرف سے جو ہے وہ گھیرا بنا لیتے تھے کہ کوئی آدمی بلوائیوں میں سے ان کے اوپر حملہ نہ کر سکے، لیکن یہ ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ پورا کا پورا وہ لشکر وہ شہید ہو جاتا ہے، پھر دوسرا گروہ آتا، وہ آ کر اس کا محاصرہ کر لیتا، اور اس طرح پھر وہ بھی شہید ہو جاتا۔ تو بڑی تعداد تھی حضرات کی جو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹنی، کجاوے اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے شہید ہو گئے۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لڑتے لڑتے ذرا جب ایک طرف ہوئے یہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ علی، یہ بلا کر فرمایا کہ زبیر کیا تم ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وہ ایک خاص جو ہے واقعہ تھا، تو اس واقعے کی طرف جو انہوں نے اس کو جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف جو ہے ان کو یاد دلایا، ان کو اس کی طرف توجہ دلائی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے وہ یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس پیغام کے نتیجے کے اندر آپ کو چاہیے تھا، اس حدیث کے نتیجے کے اندر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ میدان چھوڑ دیتے۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا میں، بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے حضرت زبیر نے پھر ملتوی کر دیا ارادہ مزید لڑائی کا، اور انہوں نے تلوار ایک طرف رکھی اور وہاں سے میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت طلحہ کو آپ دیکھیں گے اس کے اندر زخمی تو ہو گئے وہ، بہرحال یہ ہے کہ وہ بھی ذرا ایک طرف ہو گئے۔ تو اس طرح جو ہے یہ جنگ جو ہے تھمتی آہستہ آہستہ یہ تھم گئی ہے۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ تھمی بھی اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بھیجا، کہا کہ تم جاؤ حضرت اماں عائشہ جس کجاوے کے اوپر یہ سوار ہیں، جس اونٹنی کی پشت کے اوپر یہ بیٹھی ہیں، جا کر اس اونٹنی کے جو پاؤں ہیں، کوچے ہیں، ان کو کاٹ دو۔ جب یہ اونٹنی نیچے گرے گی ہے اور کجاوہ بھی نیچے ہو جائے گا، گر جائے گا، تو اس طرح پھر یہ جو ایک آگ جو ہے بھڑک رہی ہے، اور بلوائیوں کی کوشش ہے کہ ہم کسی طریقے سے ان تک پہنچ جائیں، ان کو شہید کر دیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے جب وہ نظر نہیں آئیں گے تو اب ان کی جو کہ دلوں کے اندر جو آگ لگی ہے وہ آگ اس طرح جو ہے تھم سکتی ہے اور ختم ہو سکتی ہے، اور لڑائی جو زوروں کے اوپر ہے اس کے اندر اس طریقے سے کچھ نہ کچھ ٹھنڈک پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح کیا گیا، ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے جا کر اس اونٹنی کے جو کوچے تھے، پاؤں تھے، اس کو کاٹ ڈالا، جس سے وہ کجاوا نیچے گرا، جس سے یہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نظروں سے جو ہے اوجھل ہو گئے۔ تو اب اس کا نتیجہ وہی نکلا کہ اب یہ لوگ جو ہے تھم گئے، یہ بلوائی ہے، تو اس طرح لڑائی جو ہے اب ختم ہو گئی۔ اب آپ اس میں دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر حضرت اماں عائشہ سے پوچھا کہ اماں جی بتائیے آپ کی کیا صورتحال ہے؟ ایک کیمپ لگایا گیا، تو وہاں پر حضرت اماں عائشہ بیٹھی تھیں، رو رہی تھیں وہ، اور وہ ماں تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے، مرتبہ وہ تو بیٹوں والا ہے وہ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں یہ، تو اس حوالے سے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور یہ بیٹے کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو کہا اماں جان آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں؟ فرمایا کہ نہیں مجھے کوئی چوٹ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کی طرف سے پھر یہ کیوں حملہ کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری طرف سے حملہ نہیں ہوا، حملہ تو تمہاری طرف سے ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے تو حملہ نہیں کیا، لیکن بلوائیوں کی اس میں اشارات رہی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ کرام کے جم غفیر دے کر بڑی حفاظت کے ساتھ ان کو وہاں سے روانہ کروایا۔ فرمایا کہ اماں جی آپ یہاں سے تشریف لے چلیے، اور مدینہ کے اندر گھر میں آپ واپس جو تشریف لے چلیں۔ تو بڑی حفاظت کے ساتھ ان کو وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو واپس ان کو بھجوائے ہیں۔
اب آتے ہیں حضرت زبیر کی طرف۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس حدیث کو یاد دلانے پر انہوں نے میدان کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت زبیر نے جب میدان کو چھوڑ دیا تو وہ ایک جگہ پر گئے، ایک وادی تھی اور وہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ تو یہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا جرموس، جرموس اس کا نام تھا۔ چنانچہ وہ وہاں پر جو ہے گیا تو اس نے جا کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر اس نے جو ہے ان کو وہاں شہید کر دیا اور اس کو جا کر وہاں جو ہے قتل کر دیا جب وہ نماز کے اندر تھے، اور اس وقت اس کو جو ہے ان کو جو ہے شہید کیا، قتل کیا کہ جب وہ سجدہ کے اندر گئے ہوئے تھے۔ تو جیسے اس نے جو ان کو سجدہ کے اندر حضرت زبیر کو جو ہے قتل کیا، ان کو جو ہے شہید کیا، تو شہید کرنے کے بعد وہاں سے واپس لوٹا اور ان کا سر لے کر حضرت علی کے پاس آیا، اور ان کے پاس آیا عمر بن حرموز اس کا نام تھا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، پھر عمر بن حرموز اس کا نام تھا اور یہ حضرت زبیر کا قاتل تھا۔ یہ تو سر لے کر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ علی، میں نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تو نے میرے دشمن کو قتل نہیں کیا، بلکہ تو نے اس شخص کو قتل کیا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا اس پھپھی ذات بھائی کو، یعنی حضرت زبیر کو جو قتل کرے گا، اے علی تم اس کو جہنم کی خوشخبری سنا دینا، لہذا تو سیدھا جہنمی ہے، تو اسی وقت میں تجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، تو سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ اس پر اس کو غصہ آ گیا تو وہاں سے پھر وہ نکل گیا۔ وہ جب نکلا تو پھر وہ خارجیوں کے ساتھ جا ملا۔ وہ یہ عمر بن حرموس ہی ہے، حرموس ہے، جرموس حرموس ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ خارجی ہو گیا۔ وہ اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، وہ وہاں سے جب واپس گئے ہیں وہاں بصرہ کے اندر، چونکہ وہاں ان کا کیمپ لگا تھا، تو اپنے کیمپ کے اندر پہنچے تو پھر اپنے زخموں کی وجہ سے عتاب نہ لا سکے، جس کے نتیجے کے اندر وہ بھی وہیں پر شہید ہو گئے۔ وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ ذرا جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے ان کو واپس جو ان کو بھیج دیا۔ اب ان دونوں لشکروں کے آپس کے مقابلے کے نتیجے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس میں صحابہ کرام کی بڑی تعداد اس میں جو شہید ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ 10,000 اس کے اندر جو ہے شہید ہو گئے تھے۔ 10,000 صحابہ دونوں طرف سے شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جو حضرات دونوں طرف سے شہید ہوئے ہیں اور دونوں شہید ہی ہیں، یہ لہذا دونوں کی نماز جنازہ جو ہے پڑھی جائے گی۔ چنانچہ نماز جنازہ جو ہے دونوں کی پڑھی گئی اور دونوں طرف سے جو تھے یہ حضرات جو تھے یہ شہید تھے۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے جنگ جمل کا، یہ جس کو ہم نے کسی قدر تفصیل اور کسی قدر اجمال کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے، یعنی کئی مقامات اجمالی ہیں، کچھ تفصیلی ہیں، تو یہ سن 36 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی 35 ہجری کے اندر وہ خلیفہ بنے ہیں، اور سب سے پہلا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ یہی واقعہ جو پیش آیا ہے۔ پھر آپ اس کے اندر یہ بھی دیکھیں گے، آپ نے توجہ کیا ہوگا کہ اب وہ سلطنت جو باہر کے ممالک کے اندر وہ پھیل رہی تھی، وہ تو وہیں پر وہ ٹک گئی، رک گئی۔ وہ اب آپس کے اندر جو اختلافات جو ہے پیدا ہو گئے، آپس کے اندر جھڑپیں لڑائیاں جو ہے مسلمانوں کے اب شروع ہو گئی ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہاں سے جو واپس لوٹے ہیں اور یہ سیدھا پھر یہ گئے ہیں یہ کوفہ کے اندر۔ یہ کون بلا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس لوٹے اور یہ سیدھا جو ہے یہ کوفہ کے اندر پہنچے ہیں۔ یہ جب یہ کوفہ کے اندر پہنچے ہیں یہ تو انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وہاں ان کو جو ہے خطوط لکھے اور کہا کہ معاویہ تم اس طرح کرو کہ میرے ہاتھ کے اوپر تم بیعت کر لو، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل بیعت کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا، کوفہ کے اندر پہنچ کر ان کے پاس خطوط بھی لکھے معاویہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ تھا کہ انہوں نے پھر جو ہے کچھ گورنروں کو تبدیل کر دیا۔ مدینہ کو چونکہ وہ چھوڑ چکے تھے، وہ کوفہ کے اندر منتقل ہو گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر انہوں نے گورنر بنا دیا مدینہ کا سہیل بن حنیف کو، اور یہ سہیل بن حنیف وہی ہیں کہ جن کو شام کا، دمشق کا خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن امیر معاویہ نے ان کو واپس جو ان کو بھیج دیا تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو مدینہ کو اب وہ چھوڑ چکے ہیں، جبکہ حضرت علی جب روانہ ہوئے تھے بصرہ کی طرف تو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، لیکن اب وہ کوفہ کے اندر منتقل ہو گئے ہیں اور مدینہ کا گورنر بنا دیا سہیل بن حنیف کو، اور بصرہ کا جو انہوں نے بنایا ہے وہ عبداللہ بن عباس کو بنا دیا، اور پھر مصر کا جو انہوں نے گورنر بنایا ہے وہ قیس بن سعد کو بنا دیا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اسی طرح آذربائیجان جو ہے اس کا انہوں نے وہاں کا گورنر بنا دیا اشعث بن قیس کو، اشعث بن قیس، ان کو وہاں کا گورنر بنا دیا، کس کا؟ آذربائیجان کا۔ اب کوفہ سے شام
کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے جو ہے انہوں نے لشکر تیار کیا اور وہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ دیکھیے میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہاں کوفہ کے اندر تھے تو انہوں نے یہاں سے امیر معاویہ کو پھر خطوط لکھے، کہا کہ معاویہ تم بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر لو اور اس کے بعد جو آپ کے مطالبات ہیں وہ پورے کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے مسلسل انکار کیا تو 80,000 کا لشکر جرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا اور پھر یہ شام کی طرف یہ بڑھ پڑے ہیں، یہ شام کی طرف یہ چل پڑے ہیں۔ یہ تو جیسے ہی شام کی طرف یہ چلے ہیں یہ تو اسی طرح چلتے چلتے یہ حضرات اتنی بڑی جو فوج تھی حضرت علی کے ساتھ یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ تھا یہ تو یہ یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور صفین کے مقام پر جا پہنچے ہیں۔ یہ اب یہ جو صفین کا مقام ہے یہ جو دریائے فرات ہے یہ اس دریائے فرات کے بالکل قریب ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کو جو پتہ چلا کہ حضرت علی بھی ایک لشکر لے کر 80,000 کا مجمع ہے اور وہ کوفہ سے روانہ ہو چکے ہیں تو وہ بھی ایک لشکر لے کر وہاں سے دمشق سے روانہ ہوئے اور وہ بھی صفین کے مقام پر آ پہنچے ہیں۔ تو امیر معاویہ پہلے پہنچ چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد کے اندر آ پہنچے ہیں صفین کے مقام پر، اور یہ فرات کے کنارے پر ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ یہ تو دونوں لشکر جب وہاں پر آئے اور وہاں آمنا سامنا ہوا تو پہلے تو کچھ حضرات کو جو ہے بھیجا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ امیر معاویہ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو امیر معاویہ میرے ہاتھ کے اوپر تم جو ہے بیعت کر لو تو اسی کے اندر جو ہے تمہاری بھی خیر خواہی ہے، امت کی بھی خیر خواہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میرا وہی ایک ہی مطالبہ ہے کہ پہلے آپ ان قاتلین عثمان سے انتقام لو، بعد کے اندر میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا تو اس میں پھر لڑائی جو ہے چھڑ گئی، جو لڑائی اس کے اندر چھڑی اور اس کے اندر جو ہے جھڑپیں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں بہت سارے حضرات دونوں طرف سے جو ہے شہید ہو گئے۔ پھر ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوا محرم کا مہینہ جو ہے شروع ہو گیا، اور محرم کے مہینہ کے اندر آپ کو پتہ ہے اس میں جنگ تو ہو نہیں سکتی، تو اس حوالے سے پھر یہ لوگ جو ہے وہاں یہ ذرا ٹھہر گئی ہے۔ جب یہ ٹھہر گئے ہیں پورا محرم کا مہینہ ان لوگوں نے انتظار کیا، آگے پھر جب سفر کا مہینہ جو ہے شروع ہوا ہے تو سفر کے مہینہ کے اندر پھر ان کی لڑائی آپس میں شروع ہو گئی، کن کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی۔ آپس میں جب ان کی لڑائی ہوئی تو اتنی جنگ، یہ سخت جنگ تھی، یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو پھر وہ قادسیہ کی جو جنگیں تھی، جو بڑی سخت جنگیں تھیں وہ ہم کو یاد آنے لگی، وہ راتیں ہم کو یاد آنے لگی، دن کو بھی لڑائی ہے رات کو بھی لڑائی ہے یہ، جس کے نتیجے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 70,000 صحابہ کرام تھے، جس میں تابعین تھے، تبع تابعین تھے، دونوں طرف سے اس میں جو ہے شہید ہو گئے، دونوں طرف سے اس میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس جنگ کے اندر وہ شہید ہوئے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عمار بن یاسر کو خطاب کر کے کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ تم کو قتل کرے گا۔ اب یہ جو حدیث ہے بخاری کے اندر بھی، مسلم کے اندر بھی ہے، یہ علی بن مسلم کے اندر تو ہے، بخاری کے اندر بھی جہاں تک میرا گمان ہے شاید اس میں بھی ہے، میں بول رہا ہوں، تو یہ مسلم کے اندر ہے یہ، تو تمہیں جو ہے ایک باغی تم کو گروپ تم کو جو ہے قتل کرے گا۔ اب یہ بھی ایک سمجھے کہ مسئلہ جو ہے آج تک یہ اس کے اندر جو ہے لوگ ہمارے آپ لیکچرار کو دیکھیں گے، اسلامی لیکچرار، اس کے اندر وہ بڑی اس کے اندر آپ کو لگے ہوں گے اور اس پہ مناظرے بھی ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر ان کو جو ہے چونکہ ان کے مد مقابل تھے یہ، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو جو ہے قتل کیا ہوگا، تو لہٰذا امیر معاویہ کا جو لشکر ہے نعوذ باللہ وہ باغی ہے، وہ حضرت امیر معاویہ باغی ہوئے، تو نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے کی جاتی ہیں یہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک باغی گروپ تم کو جو ہے قتل کرے گا، تو لہٰذا یہ مد مقابل تو یہی تھے یہ۔ تو آپ کو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، ابھی بھی میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے جو ہمارے اسلامک لیکچرار ہیں، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو یہ دل کو دکھانے والی بات تھی یہ۔ اس میں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو باغی گروپ تھا یہ باغی گروپ یہ تھرڈ گروپ تھا یہ، اور یہ وہی گروپ تھا جو جنگ جمل کے اندر لڑائی کرانے والا تھا یہ، اور یہ عبداللہ ابن سبا کا وہی گروپ تھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا یہ، چونکہ یہ مسلسل جنگ جمل کے اندر بھی گئے تھے، جنگ صفین کے اندر بھی آئے تھے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ پہلے آپ بات جو سن چکے ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ کے اوپر سب سے پہلے بیعت کی تھی ان لوگوں نے، اور یہ دونوں اسوار کے اندر دونوں جنگوں کے اندر حضرت علی کے ساتھ تھے یہ، لہٰذا انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو جو ہے شہید کیا ہے۔
کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے حوالے سے بخاری شریف کے اندر ہے، آپ نے ان کو جو ہے خطاب کر کے فرمایا تھا، ساتھ بیٹھے تھے، ان کے کندھے کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا تھا حضرت حسن کے بارے میں، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ ایک منٹ میں آپ کو بتا، ان ابنی ھذا سید فلعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا، یہ حسن، یہ پوری قوم کا سردار ہے، ان ابنی ھذا سید، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا، چونکہ قریب بیٹھے تھے اس وقت حضرت حسن، یہ چھوٹے بچے تھے یہ، تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو خطاب کر کے ان ابنی ھذا سید، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا، یہ حضرت حسن جو میرے ساتھ بیٹھا ہے، میرے قریب بیٹھا ہے، فرمایا کہ یہ پوری امت کا سردار ہے یہ، پھر فلعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا کہ مسلمانوں کی دو گروہوں میں سے، دو گروپوں میں سے جب ان کے آپس میں اختلاف ہو جائے گا، آپس کے اندر ان کا نزاع ہو جائے گا، تو اس وقت ان دونوں کے درمیان یہ صلح کرائیں گے۔ تب اس سے پتہ چلا کہ یہ عظیمتین من المسلمین، یہ دونوں گروہ مسلمان تھے۔ یہ کون سے دونوں گروہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ، کہ اسی طرح دوسرا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ دو مسلمان گروہ کون سے ہیں؟ کن کے آپس میں لڑائی ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کی اور حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی، تو دونوں گروہ ہی مسلمان ہیں۔ اب حدیث جو ہے عمار بن یاسر والی، تو وہ اس گروہ کے بارے میں ہے کہ باغی لوگ تم جو ہے قتل کریں گے، تو اس میں بغاوت کرنے والے باغی لوگ جو تھے وہ تھرڈ گروہ تھا وہ، لہٰذا یہ حدیث ان کے متعلق ہے اور ان لوگوں نے ان کو جو ہے شہید کیا تھا، حضرت عمار بن یاسر کو۔ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے یاد رکھنی چاہیے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس پر جو ہے دھکا کھا جاتے ہیں اور اس پر جو ہے اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور اس طرح آپ ان کو دیکھیں کہ ایک بڑی اس کے اوپر جو ہے ان کو آگ ان کے منہ سے جو ہے نکلتی ہوئی جو نظر آتی ہے، تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو اس بات کو پھر اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، اور آپ اس کے اندر اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے اندر دھوکہ نہ کھائیں اور اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، اور کسی صحابی رسول کے اوپر آپ انگلی اٹھانے کی کوشش نہ کریں، خاص طور پر میرے معاویہ کے اوپر اس پر جو ہے انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ یہ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں، میں عمار بن یاسر کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک باغی گروپ ہوگا جو عمار بن یاسر کو قتل کرے گا، شہید کرے گا، فرمایا عمار بن یاسر اس باغی گروپ کے ہاتھوں قتل ہوں گے، شہید ہوں گے۔ اب یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے، بخاری کے اندر مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے لیکن مسلم شریف کے اندر ہے یہ۔ اب ہوا کیا کہ جنگ صفین کے اندر عمار بن یاسر شہید ہو گئے۔ اب حضرات نے کہنا کیا کچھ شروع کر دیا، آج جو ہمارے مختلف جو ہمارے اسلامی لیکچرار ہیں ان کا نظریہ کیا ہے، ان کے بعضوں کا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ باغی ہیں نعوذ باللہ، ان کا پورا گروپ وہ بغاوت کے اوپر اتر آیا تھا۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار بن یاسر کو شہید باغی گروپ کرے گا، تو لہٰذا حضرت علی لڑ رہے تھے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، تو لہٰذا امیر معاویہ کا جو گروہ ہوا اس حدیث کے مطابق، عمار بن یاسر کی حدیث کے مطابق وہ باغی ہوا، کیونکہ انہی کے ہاتھوں پھر یہ حضرت عمار بن یاسر شہید ہوئے ہیں، تو لہٰذا پھر وہ باغی ہوئے وہ۔ تو یہ بات جو ہے سمجھنے کی ایسا نہیں ہے، یہ ایک دوسری حدیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث عمار بن یاسر والی حضرت امیر معاویہ کی بغاوت کے اوپر صحیح نہیں ہے یہ، اور نہ ہی امیر معاویہ کے ساتھیوں نے اس کو جو ہے شہید کیا عمار بن یاسر کو، اور نہ ہی اس حدیث کے مطابق وہ باغی بنتے ہیں وہ، بلکہ وہ دونوں گروہ مسلمان ہیں۔ وہ امیر معاویہ کا گروہ مسلمان ہے، باغی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ جو ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ وہ کیسے مسلمان ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو وہ دلیل یہ ہے ان ابنی ھذا سید فلعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، جس میں آپ نے فرمایا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے، سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا آنے والے وقتوں میں پوری امت کا سردار ہوگا یہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے سے دو مسلمانوں کے الفاظ اس وجہ سے میں دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دو مسلمان گروہ کون سے، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ۔ تو مسلمان کا لفظ ہے من المسلمین کا ہے، فئتین عظیمتین من المسلمین، دو بڑے گروہ ہوں گے، مسلمانوں کے ہوں گے وہ۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ باغی نہیں ہے، وہ اس حدیث کے مطابق مسلمان گروہ ہے وہ۔ اور آپ دیکھیں گے آگے چل کر کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح بھی کرائی ہے، انہیں کے ہاتھ پر جو ہے صلح ہوئی ہے۔ اس کو تو شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی مانتے ہیں، بریلوی مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ تاریخ کی کتاب ہو یا کوئی بھی کتاب ہو، کوئی کتاب اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا وہ جو باغی گروہ ہے
جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عمار بن یاسر اس کے ہاتھوں شہید ہوں گے، قتل ہوں گے، تو وہ باغی گروہ وہ گروہ ہے کہ جو جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، عبداللہ بن سبا کا گروہ۔ اب آپ دیکھیے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور ان کو باغیوں نے ان کو جو ہے شہید کیا ان کو، اور وہ باغی گروپ وہ تھا کہ جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، انہوں نے عمار بن یاسر کو جو ہے شہید کیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کیا کہ جب دیکھا کہ لڑائی اب زوروں پر جو ہے پہنچ چکی ہے اور اس میں بہت سارے حضرات اس کے اندر جو ہے شہید بھی ہو گئے ہیں، 70,000 مسلمان اس میں جو ہے شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ اب فتح ہماری قریب آ چکی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر بہت تھوڑا بچا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر بہت زیادہ ابھی تک بچا ہوا تھا، اور انہوں نے اس بات کو محسوس بھی کر لیا اور دیکھ لیا کہ ابھی فتح ہمارے پاس آنے والی ہے، فتح قریب ہے، ہم کو کامیابی ملنے والی ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ ہم ہارنے والے ہیں تو انہوں نے پھر اس طرح کیا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ بس آپ ہماری کچھ باتیں ہیں وہ سن لیں اور ہم تمہارے ساتھ کوئی سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکریوں نے اپنے سردار امیر معاویہ، اپنے حکمران یا گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حکم پر انہوں نے پھر نیزوں کے اوپر قرآن کریم کو اٹھا لیا۔ جب نیزوں پر قرآن کریم کو اٹھایا، حضرت علی نے دیکھا یہ قرآن کے مطابق ہم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں اور یہ سلوک کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے پھر جنگ کو روک دیا۔ جب جنگ کو روک دیا تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ جی بتائیے کیسے آپ نے قرآن کریم کو نیزوں کے اوپر اٹھایا ہے، کیا ہمارے ساتھ کو سلوک کرنا چاہتے ہیں، لڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ ہاں لڑائی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور بلکہ یہ فرمایا ہذا کتابنا حکم بیننا و بینکم، کہ یہ اللہ کی جو یہ کتاب ہے قرآن، یہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان یہ حکم ہوگی، فیصلہ کرے گی، اس کے مطابق ہم دونوں آپس کے اندر جو ہے فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ دومت الجندل یہ ایک مقام تھا، یہ پرانا مقام ہے، یہ آپ کتابیں دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ شہر اور یہ علاقہ اور یہ قریہ یہ آپ کو اس نام سے آپ کو نظر آئے۔ چنانچہ دونوں لشکر دومت الجندل کے مقام کے اوپر جو ہے جمع ہو گئے اپنے معاہدے کے مطابق۔ اب اس میں جو ہے دونوں طرف سے، امیر معاویہ کی طرف سے بھی اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرف، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی دو آدمی اس کے اندر جو ہے دومت الجندل کے مقام پر اکٹھے ہوئے جمع ہوئے، یعنی ایک آدمی امیر معاویہ نے بھیجا اپنی طرف سے اور ایک آدمی حضرت علی نے بھیجا اپنی طرف سے۔ تو یہ دونوں جب وہاں پر اکٹھے ہوئے جمع ہوئے، ہاں بھئی کیا اس میں بات طے ہونی چاہیے، لڑائی تو ختم ہو گئی اور اس میں سلوک کن شرائط پر ہوگی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں ان کے سامنے رکھیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سب ہم کو منظور ہیں، ساری باتیں ہم کو منظور ہیں۔ جب ساری باتیں جو ہم کو منظور ہیں تو اس پر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے پاس جب وہ آدمی، ہاں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمر بن عاص تھے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، اور ابو موسیٰ اشعری تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ جب اس میں جو ہے شرائط پیش کی گئی امیر معاویہ کی طرف سے، کیونکہ وہی نہیں کر رہے تھے نا وہ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت، تو لہٰذا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عمر بن عاص سے کہا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں بالکل ساری باتیں ہم کو منظور ہیں، میں جاتا ہوں حضرت علی کے پاس اور ان کے پاس جا کر یہ ساری باتیں رکھتا ہوں۔ حضرت علی کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ساری باتیں ہم کو منظور ہیں۔ چنانچہ اس طرح ان دونوں حضرات کے درمیان اتحاد ہو گیا، دونوں حضرات کے درمیان اتفاق ہو گیا۔ یہ جنگ صفین آج تک آپ اس میں دیکھیں گے کہ دو گروہ آپ کو نظر آئیں گے، بلکہ دو گروہ نے اب تو کئی گروہ ہیں۔ یہ آپ بریلوی حضرات کے اندر دیکھیں گے، اس کے اندر بھی آپ کو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ امیر معاویہ کے بارے میں وہ اچھا نظریہ نہیں رکھتے وہ، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہمارے دیوبند کے اندر بھی کچھ حضرات آپ کو کچھ ایسے نظر آئیں گے کہ جو اس میں ذرا تھوڑا بہت مجھے بھی محسوس ہوا ہے کہ وہ اس میں تھوڑا سا نظریہ ان کا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ اور بھی ہیں کہ جو ان دونوں گروہوں سے یعنی دیوبندی بریلوی ان سے ہٹ کر ہیں تو وہ کچھ مختلف نظریات جو رکھتے ہیں وہ، اور ایسے آل تشیع ہیں ان کا تو ویسے ہی ان کا نظریہ ان کا مختلف ہے ان کا۔ بہرحال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری شرائط کو منظور کر لیا
اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ کے اوپر ان کے اوپر جو ہے بیعت کر لی، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ جو معاملہ تھا یہ بھی بالکل جو ہے یہ صاف ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب یہ فیصلہ ہوا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں میں سے، ان کے لشکروں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو یہ بات اچھی نہیں لگی، جن کو خارجی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا اور ہم نے بھی محسوس کر لیا کہ فتح ابھی ہمارے بالکل قریب تھی، آپ نے ہم کو کیوں روک دیا؟ آپ نے جنگ کو کیوں روک دیا؟ یہ آپ کا اقدام بالکل درست نہیں تھا، یہ آپ کا یہ جو فیصلہ تھا یہ بالکل آپ کا درست نہیں تھا یہ، اور اسی طرح آپ حق پر ہیں، حضرت امیر معاویہ حق پر نہیں ہیں، تو لہٰذا اس صورت کے اندر بھی آپ کو مد نظر یہ بات یہ رکھنی چاہیے تھی یہ کہ آپ جنگ نہ روکتے، اور یہ گویا کہ حق و باطل کے درمیان یہ سمجھیں کہ یہ لڑائی تھی یہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے مال غنیمت جو اکٹھا ہوا ہے ہمیں، تو وہ بھی آپ نے ہم کو نہیں دیا، بلکہ آپ نے کہا کہ ان میں سے جس کا ہے وہ اپنا اپنا مال اٹھا لے۔ ہاں یہ بات جنگ جمل کے ضمن کے اندر مجھے بات یہ بھول گئی تھی، یاد نہیں رہی ہے۔ مال غنیمت جو وہاں اکٹھا ہوا تھا نا جنگ جمل کے اندر، اس میں بھی یہ تھا، حضرت علی نے فرمایا تھا کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے یہ، اور یہ ہمارے لیے جائز بھی نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ دونوں طرف سے مسلمان ہیں، اس طرف سے مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں، اور ہماری طرف سے مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں، بصیروں کی طرف سے اور حضرت عائشہ کی طرف سے، لہٰذا مال غنیمت نہیں ہوگا، بلکہ جس کی جو چیز ہے حضرت ام عائشہ کی طرف سے وہ آ کر آدمی اپنی اپنی چیزیں اٹھا سکتا ہے۔ جنگ صفین کے اندر بھی اسی طرح ہوا، حضرت علی نے فرمایا کہ جو مال غنیمت یہاں اکٹھا ہوا ہے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے اس کو استعمال میں لانا، لہٰذا جس کا ہے وہ ان دمشقیوں میں سے، امیر معاویہ کے لشکروں میں سے جس کا ہے وہ آ کر اٹھا لے۔ تو اس طرح وہ مال غنیمت بھی ان کو واپس جو ہے دے دیا گیا، جس کی کوئی چیز تھی۔ تو اس پر بھی اس گروہ نے کہا، خارجیوں نے کہا کہ یہ بھی آپ کا فیصلہ اور یہ تحکیم یہ بالکل صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے یہ۔ تو لہٰذا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بہت زیادہ غصے ہوئے اور ان سے اختلاف کیا، اور وہ اختلاف اس قدر آگے بڑھ گیا کہ حرورہ نامی ایک جگہ تھی، حرورہ نامی ایک جگہ تھی، تو یہ لوگ سارے وہاں ایک اپنا جماعت بنا کر، لشکر بنا کر وہاں یہ جمع ہو گئی ہے، یعنی جو ہم خیال لوگ تھے یہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اس پر پھر تشویش ہوئی کہ ابھی جنگ جمل لڑ کے آئے ہیں، پھر جنگ صفین کا واقعہ پیش آ گیا، اس میں بہت سے حضرات اس میں جو ہے شہید ہو گئے، اب میرے ہی لشکر میں سے، میری ہی فوج میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اب انہوں نے پھر میرے ساتھ اختلاف کر لیا، کہتے ہیں کہ معاویہ کے ساتھ تم نے آپ اس میں جو ہے آپ نے ان کے ساتھ یہ سمجھے کہ سلو کیوں کی ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ ان کو پریشانی ہوئی، تو اس پر انہوں نے پھر جو ہے ابھی اس پریشانی کے اندر تھے کہ ان لوگوں نے پھر اپنا راستہ ہی تبدیل کر لیا کہ حرورہ نامی ایک جگہ تھی، یہ لوگ سب وہاں پر جمع ہو گئی ہے۔ جب وہاں جمع ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس بھیجا، اور بھیج کر ان سے کہا ابھی جنگ نہروان آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پہلے جنگ جمل تھی یہ، اور پھر اس کے بعد جنگ صفین میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ابھی یہاں سے جنگ نہروان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کو ان کے پاس بھیجا، خارجیوں کے پاس، اور وہ ان کے پاس گئے، اور ان کے جو تعداد تھی خارجیوں کی وہ 6000 تھی وہ، اور ان میں سے آپ دیکھیں کہ صحابی کوئی نہیں تھا، سب کے سب تابعین تھے وہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس ان کے پاس جب گئے تو ان کو جا کر کہا کہ سمجھایا جا کر، اور ان کے جتنے اعتراضات تھے سب کا انہوں نے جو ہے انہوں نے مدلل جواب دیا۔ کس نے؟ عبداللہ بن عباس نے، اور ان کو سمجھایا، کہا کہ دیکھیے اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے، جب وہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور دوسری طرف سے بھی حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور دونوں طرف سے مسلمان ہیں، تو لہٰذا اگر اس میں کوئی بات ہو گئی لڑائی وغیرہ کی تو اس میں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی فیصلہ ہو گیا تو اس میں تو تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ تمہارا جو اختلاف کرنا۔ تو جتنے بھی ان کے جو ہے سوالات تھے انہوں نے اس کا جو جوابات دیے ہیں بڑے مدلل تھے وہ، مثلا ان کا جو ہے جو جواب تھا، سوال تھا ان کا کہ اس میں مال غنیمت ہم کو کیوں نہیں دیا، کہ انہوں نے اس کا بھی جواب دیا، پھر کہا کہ حق و باطل کی جنگ تھی، انہوں نے اس کا بھی جواب دیا، پھر اس طرح اور بھی ان کے کوئی جو ہے حکم قرآن کریم کو کیوں بنایا گیا ہے اس کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی، عبداللہ بن عباس نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ تو اس میں سے یہ تھا کہ 2000 لوگ ایسے تھے جن کو یہ بات سمجھ کے اندر آگے جواب دینا عبداللہ بن عباس سے وہ، اب ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، میں ذرا تھکا بیٹھا ہوں میں۔
تو عبداللہ بن عباس سے آگے ان کو جواب دینے والے اور بات کو کلیئر کرنے والے، تو ان کی عبداللہ بن عباس کی باتوں کا جواب نہ دے سکے، ٹھیک ہے. تو اس طرح انہوں نے ان کے دلائل کو، ان کی باتوں کو انہوں نے توڑ دیا. عبداللہ بن عباس نے ان کے سامنے دلائل کا انبار لگا دیا. اور اس پر یہ تھا کہ اس میں سے 2000 ایسے تھے کہ جن کو بات سمجھ کے اندر آ گئی اور انہوں نے میدان جو ہے چھوڑ دیا، خارجیوں والا حرورہ، اور حضرت علی کے پاس آ گئے وہ، اور اس لشکر کے اندر آ کر شامل ہو گئے. اس میں سے بقیہ جو بچے ہیں وہ 4000 تھے. اب وہ 4000 تھے وہ مقابلے پر اتر آئے. وہ ظاہر ہے کہ جب وہ اختلاف کر گئے ہیں اور فوجوں سے بھی نکل گئے ہیں تو ظاہر ان کے ساتھ لڑائی تو ہونی تھی. ایسا تو نہیں ہے کہ پھر ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیا جاتا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ پھر تو تمہارے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا، پھر ٹاکرا تو ہوگا، تمہیں بات مانی ہوگی. پھر انہوں نے کہا نہیں ماننے والے، پھر لڑائی ہوگی. انہوں نے کہا لڑائی منظور ہے. اس طرح پھر لڑائی ہوئی. اس لڑائی کے نتیجے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی نے اس طرح کیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک جھنڈا تھا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری کو دے دیا. فرمایا کہ یہ جھنڈا ہے، تم وہاں جا کر گاڑ دو اور اس کے نیچے تم کھڑے ہو جاؤ اور ان سب کو کہہ دو لڑائی کے دوران بھی جو شخص اس جھنڈے کے نیچے چلا جائے گا اس کو امان ہوگا. پھر اسی طرح جو شخص دوران لڑائی کے بصرہ کی طرف بھاگ جائے گا اس کو بھی امان ہوگا، جو کوفہ کی طرف بھاگ جائے گا اس کو بھی امان ہوگا. ہاں جو اس طرح مد مقابلہ ہمارا ٹکا رہے گا تو اس کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی. جب میدان تم چھوڑ دو گے پھر تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوگی. اس طرح لڑائی کا آغاز ہوا. اس کے نتیجے میں خارجیوں کے بہت سے لوگ اس میں جو ہے قتل ہو گئے. تقریباً 3000 کے قریب تھے جس میں جو ہے قتل ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے ایسے تھے آخر کے اندر، اور اس طرح شروع کے اندر ہی ابو ایوب انصاری کی جھنڈا کے نیچے آ گئے. کچھ کوفہ بصرہ کی طرف جو ہے بھاگ گئے. اور یہ ہے کہ 2800 لوگ اس کے اندر جو ہے قتل ہوئے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سن 38 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے جنگ نہروان کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف اب ہم آتے ہیں. سب سے پہلے جنگ جمل کو ہم نے لیا ہے، پھر جنگ صفین کو ہم نے لیا ہے، اور کسی قدر پھر ہم نے جنگ نہروان کو ہم نے لیا ہے. اس میں بڑی تفصیل ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے ذرا اختصار سے کام لیا ہے. اب آخر میں آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف، پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سلوک کی طرف بڑھیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ نہروان سے آپ وہاں سے فارغ ہوئے ہیں تو سیدھا آپ کوفہ کے اندر آئے ہیں. جب کوفہ کے اندر آئے تو حج کے دن اب جو ہے قریب آ چکے تھے. تو یہ دونوں بلکہ یہ جو خارجی تھے یہ حج کے لیے گئے ہیں مکہ کے اندر، ٹھیک ہے. جب وہاں پر گئے ہیں تو ان کے جو بڑے تھے ان خارجیوں کے، انہوں نے دوران جو ہے حج کے آپس کے اندر وہیں مکہ کے اندر بیٹھ کر انہوں نے پلان اور منصوبہ تیار کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے 3 آدمی ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے. جنگ جمل کے اندر کتنے حضرات شہید ہو گئے، جنگ صفین کے اندر بڑی تعداد شہید ہو گئے. پھر ہمارے خارجی تھے یعنی ہمارے بھائی تھے کیونکہ وہ بھی خارجی تھے نا وہ، تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کتنے لوگ جو ہے اس میں ہمارے گئے ہیں قتل کر دیے گئے. یہ بچے کچھ لوگ تھے خارجیوں کے. تو انہوں نے کہا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سارا ان کے نزدیک یہ فتنہ، یہ فساد اور لڑائی یہ شروع ہوئی ہے اور خون خرابہ ہوا ہے. ہاں پہلا آدمی علی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے آدمی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے آدمی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. 3 خارجی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو جو ہے قتل کرے گا. ایک آدمی نے ذمہ لگایا، اس نے کہا کہ میں علی کو شہید کروں گا. دوسرے نے کہا بھائی مکہ کے اندر بیٹھ کر دوران حج کے اس نے کہا کہ میں حضرت امیر معاویہ کو قتل کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں حضرت عمرو بن عاص کو قتل کروں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے اندر ہے، حضرت امیر معاویہ شام کے دمشق کے اندر ہے، اور حضرت عمرو بن عاص وہ مصر کے اندر ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ مصر کے حاکم تھے، گورنر تھے، تو وہ وہاں پر جو ہے تھے، وہ مصر کے اندر تھے. تو لہٰذا ان تینوں کو جو ہے 3 آدمی نے اپنے ذمہ لگائے کہ ان کو شہید کر دیا. اور وقت کون سا ہوگا وہ وقت بھی متعین ہو گیا. اور کس وقت شہید کیا جائے گا؟ نماز فجر کے بعد شہید کیا جائے گا. کیسے شہید کیا جائے گا کہ ہم چھپ کر جائیں گے. اس وقت تو یہ لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، بلب وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اور پر گلیوں کے اندر تو ویسے ہی اندھیرا ہوتا تھا. تو یہ حضرات جو ہے جب جائیں گے نماز کی طرف تو یہ آدمی جو ہے چھپ کر وہاں بیٹھ جائیں گے، اور جیسے ہی جو ہے وہ مسجد میں جانے کی کوشش کریں گے تو اچانک ان کے پر حملہ کر دیا جائے گا. اس طرح پھر ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے گا. اب آپ دیکھیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو آدمی گیا وہاں مصر کے اندر، تو عمرو بن عاص اس وقت صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے ہی نہیں تھے. ان کی کوئی مجبوری تھی، تو اس مجبوری کی بنیاد پر انہوں نے کسی اور آدمی کو بھیج دیا. چنانچہ وہ نماز پر آئے، انہوں نے نماز پڑھا دی. حضرت عمرو بن عاص آئے ہی نہیں نماز کے لیے، تو اس وجہ سے پھر وہ محفوظ ہو گئے.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ صبح کے وقت آئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے دمشق میں، شام میں، لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر حملہ کیا. حملہ جب ان کے اوپر ہوا تو وہ حملہ اتنا زیادہ سخت نہیں تھا، اس کا جو وار تھا وہ ذرا اچھل پڑ گیا، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں زیادہ ان کو کوئی حملہ نہیں ہوا، تھوڑا سا زخمی ہوئے، اس کے بعد پھر وہ درست ہو گئے، علاج معالجہ کیا درست ہو گئے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر جس بدبخت نے حملہ کیا اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے ان کو جو ہے شہید کیا، اور ان کا جو وار تھا وہ بڑا قاری وار تھا. اب آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادت یہ تھی کہ جب صبح کا نماز کا وقت ہوتا تو پھر اس طرح کرتے کہ صبح کے وقت گلی کے اندر آواز دیتے تھے، اٹھو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلو بھائی مسجد کی طرف نماز کا وقت ہو گیا، اس طرح آوازیں دیتے جاتے تھے. حضرت حسن اپنے بیٹے اپنے والد حضرت علی کے ساتھ تھے، وہ یعنی حضرت علی کے صاحبزادے ان کے بیٹے حضرت حسن اپنے والد کے ساتھ تھے. تو یہ دونوں باپ اور بیٹا، حضرت حسن کہتے ہیں ذرا پیچھے پیچھے تھا میں، میرے ابا جان حضرت علی آگے آگے تھے. جب ہم کوفہ کی جو مین مسجد تھی جس میں نماز ہوتی تھی، جب ہم گلیوں سے گزرتے ہوئے ابا جان آواز لگاتے ہوئے یہاں سے گزرتے ہوئے جب وہ بالکل کوفہ کی جو مسجد تھی اس کے دروازے کے اوپر پہنچے تو وہاں اچانک ان کے اوپر حملہ ہوا. کہتے ہیں کہ میں نے بس اتنا ہی دیکھا کہ مجھے پتہ چلا کہ کوئی چمکتی ہوئی تلوار ہے جو کپڑے سے نیچے سے اچانک نکالا گیا، اس کو اندھیرا تھا نا، کہتے ہیں مجھے آدمی کا پتہ نہیں چلا، بس چمکتی ہوئی تلوار مجھے نظر آئی. تو میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ یہ کوئی دشمن ہے یہ، اور یہ چمکتی ہوئی تلوار اس نے ابھی ظاہر کی ہے، اس کی وہ چمک جو تھی وہ میری آنکھوں کے اندر تھوڑی سی پڑی ہے. وہ کہتے ہیں بس میں ذرا آگے بڑھنے والا ہی تھا، اس کو روکنے والا ہی تھا، لیکن اس نے فوراً جو ہے میرے ابا جان کے اوپر اس نے حملہ کر دیا. تو جیسے ہی اس نے حملہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر جو وار ہوا بہت قاری وار تھا وہ، جس کے نتیجے کے اندر زخمی ہو گئے. لیکن یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ پکڑا گیا. یہ حضرت حسن ان کے ساتھ ایک اور بھی ساتھی تھا، اس نے جلدی سے اس کو جو ہے گرفتار کر لیا، اور عبد الرحمن ابن ملجم کو اس نے جو ہے پکڑ لیا. جب اس کو جو ہے پکڑا تو پکڑنے کے بعد پھر اس کو گرفتار کیا گیا، گرفتار تو ہو گیا، اس کے بعد اس کو قید کر دیا گیا، اور انتظار کے اندر ہے کہ اب کیا ہوتا ہے. اب آگے چل کر دیکھیں گے اس کا پھر جب یہ گرفتار ہوا تو اس کا پھر آخر کیا انجام ہوا اس قاتل کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں آپ نے پہلے ہی سے فرما دیا. یہ غزوہ ذو العشیرہ تھا، اس میں یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی تھے اور اسی طرح ایک اور صحابی بھی تھے، یہ ذو العشیرہ میں تھے. یہ چنانچہ یہ دونوں حضرات جس میں حضرت علی بھی تھے اور دوسرے ساتھی تھے، تو یہ پانی لینے کے لیے کہیں چلے گئے چشمے کے اوپر. یہ پانی لینے کے لیے گئے تو وہاں پر پہنچے تو اچانک ان کو وہاں پر نیند آ گئی، یعنی نیند نے ان کو ستایا تو انہوں نے کہا چلو یہاں پر سو جاتے ہیں اور یہاں سے واپس چلے جائیں گے. چنانچہ جب زیادہ وقت گزر گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی تلاش کے لیے نکلے. بس ذو العشیرہ کی بات ہو رہی ہے، سفر کے اندر ہیں اور ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہے، تو یہ حضرات اس پڑاؤ کی جگہ کو چھوڑ کر ایک چشمہ تھا، اس چشمے کے اوپر پانی لینے کے لیے چلے گئے، یہ جس میں علی بھی تھے اور ایک اور ساتھی بھی تھے. جب وہاں پر پانی لینے کے لیے گئے تو وہاں ان کو نیند نے ستایا تو وہیں پر سو گئی ہے. ابھی قافلہ تو یہاں قریب ہے ہمارا یہ، اور جب یہاں سے جائیں گے تو بھی ساتھ ہی جائیں گے ہم، لیکن وہیں پر سو گئی ہے. جب وہاں پر سوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، قافلے نے یہاں پر جانا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں چشمے کے اوپر تشریف لے گئے تو دیکھا تو یہ سو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کھڑے ہیں اور آپ نے فرمایا کم یا ابو تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑوں کو مٹی تھی اور جیسے سوئے تھے نا وہ اپنا پانسا پلٹتے رہے ہیں، تو اس نتیجے کے اندر زمین کے اوپر سوئے تھے تو کپڑوں کے اوپر مٹی لگی تو کڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دو بدبخت ایسے ہیں کہ ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. فرمایا ایک بدبخت گزر چکا، ایک بدبخت مزید آئے گا. فرمایا کہ ایک بدبخت وہ تھا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے کوچوں کو کاٹا تھا، جس کا ذکر آپ نے دیکھا سود الشمس کے اندر ہے. آخر کے اندر فدمدم علیہم کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تو ان آیات کے اندر یہ جو پس منظر واقعہ جو بیان کیا گیا ہے تو اس اونٹنی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور جس شخص نے جو ہے اس کو قتل کیا اس کو قرآن نے اشقاها کہا ہے، تو وہ شقی ہے، بدبخت ہے وہ شخص. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو بدبخت تھا وہ شخص تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے کوچوں کو کاٹا تھا، وہ بدبخت ہے وہ. اس نے فرمایا کہ ایک اور بدبخت ہوگا اے علی، وہ شخص وہ بدبخت ہوگا، سب سے بڑا بدبخت ہوگا کہ جو تیرے سر کے اندر
تلوار مارے گا اور تیری اس ریش مبارک کو، تیری اس داڑھی مبارک کو وہ رنگین کر دے گا اور اس کو خون آلود کر دے گا۔ یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس حوالے سے یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ بدبخت ہے اور شقی آدمی ہے، شقی ترین ہے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس نے جو ہے شہید کیا۔ اور یہ گویا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی پہلے بیان کر چکے تھے اور اس کی بدبختی کو بیان کر چکے تھے کہ عبد الرحمن ابن ملجم کی بدبختی کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب یہ حملہ ہوا تو ان کے صاحبزادے چونکہ وہاں قریب تھے تو وہ ان کو جو ہے واپس لے کر آئے اپنے مکان کے اوپر کوفہ میں۔ تو وہاں پر 1-2 دن رہے، لیکن یہ ہے کہ جب طبیب آئے انہوں نے آ کر علاج معالجہ کیا تو آخر انہوں نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ ان کی جو صحت ہے وہ سنبھلنے والی نہیں ہے، ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے بہت کاری ہوا ہے، لہٰذا ان کی جو باڈی کے اندر کے جو اعضاء ہیں وہ کٹ گئے ہیں، لہٰذا ریکوری نہیں ہو سکتی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد پھر شہید ہوئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب وہ جواب مل گیا کہ یہ ریکوری نہیں ہو سکتی، یہ ریکوری نہیں ہو سکتی ان کی جسمانی، جس طرح کہ ان کے اوپر کاری حملہ ہوا ہے، تو اس پر انہیں اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کچھ ان کو نصیحتیں اور وصیتیں کی۔ تو اس کے اندر کچھ نصیحتیں اور وصیتیں یہ بھی تھیں، فرمایا کہ یہ جو میرا قاتل ہے یہ آپ نے میری زندگی کے اندر اس کو تم نے یہ نہیں کرنا، اس کو سزا نہیں دینی، اس کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ ابھی تک میں زندہ ہوں، اور اسی طرح میرے شہید ہو جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تمہاری مرضی ہے، تم جس طرح کا اس کے ساتھ جو ہے سلوک کرو۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہم حضرت حسن کو خلیفہ بنا لیں؟ انہوں نے کہا کہ نہ میں اس پر انکار کرتا ہوں اور نہ ہی میں اس کا حکم دیتا ہوں، تمہاری مرضی پر ہے، تم اگر اس کو بنانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، اور اگر تم اس کو رد کرنا چاہو تو تمہاری مرضی پر موقوف ہے۔ چنانچہ حضرت علی شہید ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب ان کی تجہیز ہو گئی اور تکفین اس کی ہوئی تو ان کا نماز جنازہ، تجہیز و تکفین کے مراحل جب آئے تو ان کی نماز جنازہ حضرت حسن نے پڑھائی اور پھر ان کو سپرد خاک وہیں کوفہ ہی کے اندر کیا گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری ہمارا چیپٹر ہو گئی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت ہے خلافت کی، آپ اس کو ذرا سمجھیں۔ یہ سن 40 ہجری کا واقعہ ہے، 35 ہجری میں حضرت علی خلیفہ بنے ہیں اور سن 40 ہجری کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ لوگ آئے حضرت حسن کے پاس اور آ کر کہا کہ حسن ہم تمہارے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ تمام لوگوں نے، کوفہ کے لوگ تھے، یہ مدینہ کے لوگ تھے، جہاں کہیں بھی تھے، سب کے سب نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی۔ جب ان کے ہاتھ کے اوپر جو بیعت کر لی تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا وہی بات، انہوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس حوالے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد جو کوفہ کے اندر بڑی مسجد تھی اس کے اندر آپ تشریف فرما تھے اور وہ ممبر کے اوپر تھے، آپ نے تقریر بھی فرمائی، سب کچھ ہوا، لوگوں نے آ کر آپ کے اوپر بیعت کی۔ تو اس طرح ایک لمبا چوڑا ایک بہت بڑا جم غفیر ایک فوج لے کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی بیعت کے بعد یہاں سے آپ کوفہ سے روانہ ہوئے۔ جب کوفہ سے آپ روانہ ہوئے اور کوفہ سے روانہ ہونے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی طرف آپ جو ہے چلے ہیں تو وہاں پر ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ایک لشکر لے کر وہاں سے جو ہے روانہ ہوئے ہیں۔ تو راستے کے اندر ایک جو ہے مقام پڑتا تھا، اس مقام کے اوپر یہ دونوں حضرات وہاں پر جو ہے جمع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی بیعت لینے کے بعد کوفہ سے روانہ ہوئے اور ایک مقام پر وہاں جمع ہوئے، اور یہ شام کا ایک مقام تھا۔ حضرت امیر معاویہ بھی اپنا ایک لشکر لے کر، یہ لڑنے کے ارادے کے لیے نہیں تھا، وہ وہاں سے جو ہے روانہ ہوئے ہیں اور وہ بھی وہاں پر جا پہنچے ہیں جہاں حضرت حسن وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ چنانچہ دونوں جب لشکر وہاں آمنے سامنے ہوئے وہاں ان کو بٹھا دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حالات مزید جو ہے یہ بگڑنے والے ہیں تو کیوں نہ ہو کہ میں ساری سلطنت ان کے ہی سپرد کر دوں، یہ ساری حکومت کا نظام ان کے ہی سپرد کر دوں، یہ خلافت میں ان کے ہی سپرد کر دوں تاکہ کسی طریقے سے امن و امان ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے پاس پیغام بھیجا، ان کو کہا کہ معاویہ تم یہ بتاؤ کہ میں تمہارے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بات سنیے، میں یہ خلافت تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ
کہ تمہاری شرائط کیا ہے؟ حضرت میری کچھ شرائط ہے۔ پھر دیکھیے حضرت امیر معاویہ کے پاس پیغام بھیجا حضرت حسن نے، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، حضرت حسن کی شرائط ہے، میری کچھ شرائط ہیں، اگر ہم شرائط کو تم قبول کر لو، منظور کر لو، تو میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہوں اور خلافت تمہارے ثبوت کر سکتا ہوں میں۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کے پاس وائٹ پیپر بھیج دیا، صاف کلیئر ان کے پاس ورقہ بھیج دیا، کہا کہ جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں سب کچھ مجھے منظور ہوگا، تمہاری تمام شرائط، تمہاری تمام وصیتیں، نصیحتیں، سب کچھ مجھے منظور ہوگا، جو مرضی ہے، جس طرح مرضی آپ مجھے لکھ دیں مجھے منظور ہوگا۔ حضرت حسن نے جو کچھ چاہتے تھے لکھ دیا، اور پھر وہ وائٹ پیپر پہنچ گیا حضرت امیر معاویہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ مجھے ساری شرائط منظور ہیں، اور چنانچہ پھر اس کے اوپر اترے بھی ہیں۔ تو اس طرح سارے کے سارے خلافت کا جو نظام تھا یہ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو اس طرح یہ جو ایک خلفشار تھا پچھلے 5 سال سے جاری تھا، یہ اس طرح ختم ہوا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث ہے، جو کہ پہلے بھی میں نے آپ کو جو ہے ایک ضمن کے اندر میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ باتوں کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح کی پیشن گوئی آپ فرما چکے تھے، پہلے سے فرما چکے تھے، اور یہ بخاری کے اندر ہے۔ یہ آپ نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید فلعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، پوری امت کا سردار ہوگا۔ کون سا؟ یہ حضرت حسن، چھوٹے تھے یہ اور 7 بیٹے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا فلعل اللہ ان یصلح بین فئتین، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد 2 عظیمتین، 2 عظیم جماعتوں کے درمیان، 2 عظیم جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے صلح کرا دیں گے، من المسلمین، اور وہ دونوں جماعتیں جو ہوں گی مسلمانوں میں سے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی جماعت بھی مسلمانوں کی جماعت ہے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت بھی مسلمانوں کی جماعت ہے یہ، کیونکہ نزاع تو یہیں سے پیدا ہوا ہے نا یہ۔ اور حضرت حسن کے پاس جو لوگ تھے وہ بھی مسلمانوں میں سے ہیں۔ تو اس حوالے سے 2 مسلمان جماعتوں کے درمیان، گروہوں کے درمیان جو پہلے سے اختلاف چلا آ رہا ہوگا، ان کے درمیان جو اس اصلاح کرے گا وہ میرا بیٹا یہ ہوگا حضرت حسن، 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو اس حوالے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی اور خلافت کا نظام ان کے جو ہے سپرد کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 6 مہینے یہ بنتے ہیں، حضرت حسن کے بنتے ہیں، یہ 6 مہینے جو ہے اس کے اندر ملا کر جو ہے یہ 30 سال بنتے ہیں خلافت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے خلافت 30 سال تک باقی رہے گی اور اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں احادیث مبارکہ بھی ہیں، بہرحال میں تقویٰ ہوں انشاءاللہ پھر جب اگلی نشست ہم لگائیں گے تو اس کے اندر پھر کوشش کریں گے کہ ان روایات کو ہم لے کر آئیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اور ان تمام کے جو خلافت کے جو ادوار ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو گنتی کرتے ہیں تو اس میں پورے 30 سال نہیں بنتے۔ جب حضرت حسن کے یہ 6 مہینے ہیں، یہ جب وہ بھی اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں، پھر جا کر 6 مہینے جو ہے یہ 30 سال جو ہے پورے بنتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ابوبکر صدیق کا زمانہ، عمر فاروق کا زمانہ، عثمان غنی کا زمانہ، علی المرتضیٰ کا زمانہ، اور 6 مہینے حضرت حسن کے ساتھ ملا کر 30 سالہ دور خلافت بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے چونکہ خلفاء راشدین کا ایک تذکرہ اور اس سیریز ہم نے جو ہے شروع کی ہے، اور اس حوالے سے لیکچر ہم نے جو ہے شروع کیا ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہاں تک جو ہے پہنچ چکے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ آیا خلافت، ان کا زمانہ حکومت آیا، حضرت حسن نے جب ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی تو ان کا جو زمانہ تھا بہت امن و امان والا تھا۔ اب وہ جو پہلے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا عثمان غنی کے زمانہ کے اندر جب فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہو رہا تھا، تو ان کے زمانے کے اندر آپ دیکھیں گے پھر جو ہے فتوحات کا دائرہ پھر وسیع ہو گیا، آپس کے جو اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے، اب پھر کفار کے اوپر پھر چڑھائیاں کی گئیں اور آہستہ آہستہ پھر علاقے جو ہے فتح ہوتے گئے ہیں یہ، اور اسلام کا دائرہ جو ہے وسیع سے وسیع تر ہوتا جو ہے چلا گیا ہے یہ، تو اس میں بڑی حکمتیں تھیں یہ اس میں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ جو ہے وہ کیسے گزرا، اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد بنو عباس کا زمانہ، انشاءاللہ اس کے اوپر آگے ہم جو سلسلہ چلائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا درمیان کے اندر گیپ آ جائے، اس کو آپ نے ذرا جو ہے اس کو اپنے محسوس نہیں کرنا، تو انشاءاللہ بہت جلد لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میرے لیے دعا کیا کریں اور میری صحت کے لیے خاص طور پہ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے اور ہمیں اس کو یاد کرنے کی بھی توفیق جو ہے عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔